أعوذ بالله من الشيطان نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہنوں پہلے دعاؤں سے اللہ کے ذات سے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. پہلے دعا کر لیتے ہیں پھر شروع کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم بارك لنا في أوقاتنا. اللهم بارك لنا في أمورنا. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فأصلح لي شأني كله فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. چلیں ہمارا شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے میری تلاوت ہے, اس سے پہلے تھوڑی سی میں حدیث سے شروع کرتی ہوں. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. رمضان کی آمد یا مرحبا رمضان ہے نا, خوش آمدید رمضان آنے والا ہے. کتنا اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ مجھے یہ ہمیں موقع یہ عطا کیا الحمدللہ ہے نا, کہ ہم لوگ پھر سے رمضان میں داخل ہونے والے ہیں. رمضان کے مہینے میں شعبان کا مہینہ ختم ہونے والا ہے
اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو خیر و عافیت کے ساتھ اس میں اچھے سے روزہ رکھنے کی توفیق اور اچھی اچھی عبادت کرنے کی توفیق عطا کرے، ہے نا؟ جیسے شعبان کا چاند طلوع ہوتے ہی رمضان کی خوشیوں اور خوشبو آنے لگتی ہے نا ہمیں لگتا ہے کہ ہاں اب رمضان آنے والا ہے، اور اندر سے خوشی ہونے لگتی ہے نا، دل میں خوشی کے جذبات امڑنے لگتے ہیں، اور ایسا مطلب کہ ہوتا ہے نا جیسے کوئی مہمان آتا ہے یا کچھ چیزیں آتی ہیں تو ہم کتنی خوشیاں مناتے ہیں۔ تو جیسے یہی ہوتا ہے کہ ایک معزز مہمان کی آمد ہے جو سب کے لیے رحمتوں اور برکتوں اور سعادتوں کے خزانے لے کر آ رہا ہے نا، یہ رمضان ہے نا، تو کتنی خوشی کی بات ہے میری بہنوں۔ اللہ کا بڑا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں پھر سے عطا کیا، اور اللہ کرے کہ ہمیں پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا کرے، اور صحت اور تندرستی کے ساتھ ہم اس کو رکھیں، اور ہمارے گھر والے اور جتنی بھی امت مسلمہ ہیں، جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ روزہ رکھے نا۔ اور حدیث سے دیکھیے آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور ایک پکارنے والا پکارتا اور کہتا ہے کہ نیکیوں کے طالب آگے بڑھو، اے برائیوں کے طالب باز آ جاؤ۔ یعنی مطلب کہ رمضان میں اس طرح سے ہر روز مطلب کہ ایک فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اے نیکیوں کے طالب تم آگے بڑھو اور برائیوں سے باز آ جاؤ۔ تو ہمارے لیے بڑی سعادت مند ہے کہ ہمیں روزہ پھر سے ملا الحمدللہ، اور ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق دے، ہے نا۔ اور حدیث سے یہ بھی آتا ہے کہ ایک حدیث میں مطلب کہ آتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مطلب کہ روزہ فرض عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ بے شمار فائدوں کا حامل اور ثواب کمانے کا ذریعہ بھی ہے نا۔ تو روزہ جنت میں داخلے کا ذریعہ بھی ہے نا۔ تو ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے عمل کے بعد سوال کیا جو انہیں جنت میں داخل کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیک بالصلاۃ فإنہ لا مثل لہ، یعنی کیا ہے کہ تم روزہ کو لازم پکڑ لو، اس کے مانند کوئی چیز نہیں، ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک روزہ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، قیامت کے دن پکارا جائے گا روزہ رکھنے والے کہاں ہیں، چنانچہ جو شخص روزہ رکھنے والوں میں سے ہوگا وہ اس میں داخل ہو جائے گا، ہے نا۔ یہ تو تھوڑی سی ہماری حدیثیں تھیں، اب ہم تلاوت کی طرف آتے ہیں۔ ایک اور حدیث سے کہ ایک اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ میں مفہوم بتاتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ممبر پہ چڑھ رہے تھے خطبہ دینے کے لیے، تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور مطلب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے پہ ممبر پہ چڑھ رہے تھے اور کہے جا رہے تھے کہ آمین اور آمین۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ ایسا کبھی ایسا ہوا نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب پہلے ممبر پہ چڑھا تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے کہ جو روزہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروائے تو کیا ہوگا، وہ اس میں ہلاکت ہے۔ تو یہ ہے اس پہ آمین کا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں روزہ اللہ نے دیا، اور انشاءاللہ تعالی ہم روزے کی قدر اور قیمت سمجھیں اور اپنی بخشش کروا لیں، ہے نا۔ یہ مفہوم تھا۔ چلے اب ہم شروع کرتے ہیں تلاوت۔ اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں، اور پھر جو بوڑھے ماں باپ کو پائے اور اس کی خدمت کرے، اور مطلب کہ پائے اور اس کی پوری طرح سے خدمت کرے، اگر ایسا نہ کیا اور اپنی بخشش نہ کروایا تو اس کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ اس پہ نبی جبرائیل علیہ السلام نے کہا آمین۔ اور تیسرا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور اس پہ جس نے درود نہیں پڑھا اور اس پہ بھی ہلاکت ہے، اس پہ بھی جبرائیل علیہ السلام نے کہا آمین۔ تو اس پہ جو ہے مطلب اس کا مطلب کیا ہمیں سمجھ میں آیا کہ یہ تینوں چیزیں بالکل اب جو روزہ آ رہا ہے اپنے بخشش کروانا ضروری ہے نا۔ چلے مفہوم تھا اس کا، غلطی ہوگی تو معاف کریے گا۔ اب ہم تلاوت کی طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تلاوت ہے روزے سے ہی متعلق آیت نمبر سورہ بقرہ کی 182 سے 183 سے 185 183 سے 185 تک۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم. اب ہم اس کے ترجمہ آپ لوگوں کے پاس سامنے پیش کرتی ہوں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزہ فرض روزہ رکھنا فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ. گنتی کے چند دن ہیں. پھر تم میں سے جو لوگ بیمار ہو یا سفر پہ ہو تو دوسرے دنوں میں تعداد کو پوری کر لیں، یعنی دوسرے دنوں سے تعداد کو پوری کر لیں. اور جو لوگ مشکل سے روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کا کھانا اور فدیہ دے دیں. جو لوگ خوشی سے نیکی کریں ان کے لیے بہتر ہے، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. اور رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسان کے لیے ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے. بس جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پہ ہو تو دوسرے دنوں میں روزہ کی تعداد پوری کر لے. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا. اور یہ کہ تم روزوں کی تعداد پوری کرو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں نوازا ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. میری بہنوں یہاں پہ الحمدللہ ہمارا تلاوت کمپلیٹ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے روزے سے تقویٰ آتا ہے اور روزہ سے اور آسانی اللہ پیدا کرتا ہے نا. اب ہم دعوت دیتے ہیں اپنی ٹیچر زرینہ ٹیچر کو آئیں اور اپنے پروگرام کو کنٹینیو کریں، آگے کریں. چلیں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر صبا.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ ونحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون. رب یا حی یا قیوم برحمتک استغیث فاصلح لي شأني كله ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اللهم انی اسألک الجنة الفردوس، اللهم انی اسألک الجنة الفردوس، اللهم انی اسألک الجنة الفردوس، اللهم انی اعوذ بک من النار، اللهم انی اعوذ بک من النار، اللهم انی اعوذ بک من النار، اللهم انی اسألک الجنة وما قرب الیها من قول او عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیها من قول او عمل. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پیاری بہنوں اور بچیوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا اس مجلس میں آج ایک خاص مقصد کے لیے، خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کے چہرے کے دیدار کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، رمضان کی تیاری کے لیے، رمضان کے استقبال کے لیے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا اس مجلس میں جمع ہونا قبول فرمائے، اور جو کوئی اس مجلس میں شریک ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو، اللہ تعالیٰ کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا قرب، جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب فرمائے ہم سب کو بھی اور ہم سب کے اہل و عیال کو بھی. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان مبارک بہت احسن طریقے سے، اخلاص کے ساتھ اور بہت بہترین طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سب سے پہلے ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے آج اس بار یعنی اس سال پھر سے ہم لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا کیا ہے کہ ہم لوگ پھر سے اس موسم بہار میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکے اور اپنی مغفرت کروا سکے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین جاہدوا فینا لنہدین سبلنا وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُحْسِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جد و جہد کریں گا، جاہدوا فینا، جد و جہد کریں گا، تو اللہ تعالیٰ ضرور ان لوگوں کے لیے ہدایت کا راستے پر ان لوگوں کے لیے آسان کرتے ہیں اور ہدایت کے راستے پر ان کو گامزن کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محسنین کے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو محسنین میں شامل فرمائے. دیکھیں جس طرح سے ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے نا، شادیوں کا موسم ہوتا ہے، سیل کا موسم ہوتا ہے، سیل جگہ جگہ پر لگتی ہے، کوئی موسم ہوتا ہے، چاہے پھر وہ عید کا موسم ہو یا کوئی بھی فیسٹیول کا موسم ہو، تو اس میں جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ یعنی کم پیسے میں یا گیٹ ون بائی ون فری ہوتی ہے. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے گنہگار بندوں کے لیے سبحان اللہ، اللہ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی برکت اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ محبت کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، مسلمانوں کی روحانیت اور ایمان کو بڑھانے کے لیے، اس کو پروان چڑھانے کے لیے یہ موسم رکھا ہے، موسم بہار کا یہ موسم، یعنی کہ رمضان کا موسم. سبحان اللہ. تو ہمیں چاہیے کہ اس خوبصورت موسم سے، اس بابرکت مہینے سے اور اس رحمت سے لبریز جو مہینہ ہے، اس میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ نیکی کر کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل کرے. جیسے 2 حدیث ابھی صبا ٹیچر نے بتایا، تو وہ 2 حدیث ابھی ہم واپس سے ریپیٹ نہیں کریں گے تاکہ ہم لوگ آگے اپنا جو ہے وہ سفر چلتا رہے. اور اللہ کرے کہ جو کچھ یعنی بتانا چاہتے ہیں اور جو کچھ بتا کر
ہمارے لیے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے جو زیادہ فائدہ مند ہے. تو اللہ تعالیٰ ان باتوں کو صحیح صحیح پہنچانے کی اخلاص کے ساتھ اور یقین کے ساتھ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان باتوں کو ہم سب لوگوں کے دلوں میں جو بھی اس مجلس میں بتائی جائیں گی تو اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہم لوگوں کے دلوں میں جذب کرائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ احسن طریقے سے ہم لوگوں کو عبادت کرنا نصیب فرمائے، اس رمضان کے مبارک مہینے سے زیادہ فائدہ حاصل کرنا نصیب فرمائے. تو سب سے پہلے جو کرنے کے کام ہے نا رمضان سے پہلے، آج جو ہم لوگ بات کریں گے وہ کچھ باتیں رمضان سے پہلے کرنے کی اور کچھ باتیں جو ہے وہ رمضان کے بعد میں کرنے کی. تو پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ رمضان آنے سے پہلے ہمیں کس طرح سے اس مہینے کو، اس بابرکت مہینے سے کس طرح سے ہم لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے آنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے. تو رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے ہم سب لوگوں کو اپنی نیتوں کا جائزہ لینا ہے اور اپنی نیتوں کو خالص کرنا ہے. سبحان اللہ، کہ کس طرح سے اپنی نیت کو خالص کریں گے، کیونکہ دیکھیں عبادت جو ہے وہ کوئی بھی عبادت ہو، چھوٹی سے چھوٹی بھی عبادت کرے، اگر اس میں نیت خالص نہیں ہوگی تو وہ پورا دن بغیر کھائے پیے انسان رہیں گا، لیکن اس کے روزے کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا. نمازیں پڑھیں گے، پورا دن روزہ رکھیں گے، تلاوت کریں گے قرآن مجید کی، لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا اگر اس میں ہماری نیت صحیح نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہی تو حکم دیا ہے نا، سورہ بینہ میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. اور پھر وہ حدیث سے بھی کیا ثابت ہوتا ہے، جو ہر کوئی بھی جو عمل آتا ہے تو اس سے پہلے جو کرنے کی کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو ہر عمل کرنے سے پہلے، ہر عبادت کرنے سے پہلے جو ہمیں سب سے پہلے جو کرنے کی کام ہے وہ اپنی نیت کو خالص کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ یہاں بیٹھے بیٹھے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ جو بھی یہ جو بات کر رہے، جو اس مجلس میں ہم لوگ جمع ہوئے، تو کیا نیت ہے ہم لوگوں کی؟ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہو اور اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو. اس نیت سے ہم لوگ اس مجلس میں بیٹھے. تو جب ہم لوگوں کی نیت خالص ہوں گی تو چھوٹے سے چھوٹا جو عمل ہے اس کا بھی بہت بڑا اجر ہوگا، اور اگر نیت خالص نہیں ہوگی اور اس میں نیت میں شہرت ہوں گی یا دکھاوا ہوگا یا ریاکاری ہوں گی یا دنیا کی کوئی بھی چیز حاصل کرنا ہوگی، تو وہ بڑے سے بڑے نیکی بھی کر کے جو ہے وہ کچھ فائدہ نہیں ہوگا. تو دیکھیں صحابہ کرام جو ہے وہ جو بھی عمل کرتے تھے ان کا کیا طریقہ رہتا تھا، اور اسی لیے دیکھیں ان لوگوں نے اتنی بڑی بڑی نیکیاں کی، اور جو بھی وہ بات کرتے تھے وہ کس طرح سے پھر لوگوں کے دلوں میں جذب ہوتی تھی اور کس طرح سے لوگ ایمان لاتے تھے. تو آج ہم لوگ دنیا بھر کی باتیں کرتے ہیں مگر دلوں میں جذب نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی نیتوں کو خالص کرے، اور جو بھی بات ہم لوگ کرے وہ جو ہے وہ دلوں میں جذب ہو اور اپنے عمل میں آئے. تو ادروائز دیکھیں وہ پھر یاد کیجئے کہ کام کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، پوری زندگی محنت کریں گے، اس کے باوجود بھی لوگ جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. کام کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، ہے نا، اور پھر وہ جہنم میں جانے والے ہوں گے. تو سب سے پہلا جو ہمیں کام کرنا ہے وہ کیا ہے؟ اپنی نیت کو خالص کرنا ہے. جس طرح سے اس حدیث میں بھی آتا ہے، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے خوشخبری سنائی ہے کہ اس امت کی مدد اللہ عز و جل اس وقت فرمائے گا جب اس امت کے اندر 3 خصلتیں آ جائیں گی. تو پہلی خصلت کیا ہے؟ تب اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا. ہم سب چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے ہمیں ایز اے انڈیویجول بھی اور انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، کہ امت کو مدد آئے. تو یہ کب ہوگا؟ جب یہ امت کے اندر اخلاص آ جائے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں، اور بلکہ تمام مسلمانوں کے دلوں میں، اپنے اہل و عیال، تمام رشتہ دار، دنیا کے تمام مسلمانوں کے دلوں میں دلوں کو خالص کر دے اللہ تعالیٰ، کہ جو بھی ہم لوگ عمل کرے اخلاص کے ساتھ کرے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور کچھ مقصود نہ ہو. پھر دوسرا کام، جو نماز پابندی سے نماز کا پابند بن جائے. اور تیسرا کام یہ کہ وہ دوسروں کی خیر خواہی کرے، ہمدردی کرے، ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنے والے بنے. تو اللہم اجعلنا منہم. اور اپنی نیتوں کو خالص رکھنے کے لیے اور شرک اور ریاکاری سے بچنے کے لیے یہ دعا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، جو ہم لوگ جسے ہمیں ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے، اور خاص کر کے ابھی رمضان شروع ہونے سے پہلے، تاکہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہم لوگوں نیتوں کے فطور سے محفوظ رکھے، ہے نا، مرتے دم تک ریاکاری سے محفوظ رکھے،
रखे, शिर्क से महफूज रखे। क्या है वो दुआ? बहुत छोटी सी है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उश्रिका बिका शैअन व अना अअलम व अस्तगफिरुका लिमा ला अअलम, कि अल्लाह मैं तेरी पनाह तलब करता हूँ कि मैं जानते बूझते और किसी को तेरे साथ शरीक बनाऊं और मेरे इल्म में हो या मेरे इल्म में ना हो, और मैं नहीं और अपने आप को मैं तेरी पनाह में देता हूँ। तो सुभान अल्लाह, देखिए कितनी छोटी सी और प्यारी दुआ, और सबको याद भी है अल्हम्दुलिल्लाह अपने क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह, और जिनको नहीं याद है तो वो भी प्लीज इस छोटी सी दुआ को याद कीजिए। हाँ, और फिर क्योंकि देखिए कयामत के दिन जो है ना वो बाज अमाल ऐसे होंगे कि जिसके बारे में सूरह कहफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीन अमाला अल्लज़ीना दल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया वहुम कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीन अमाला अल्लज़ीना दल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया वहुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुनआ, के जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या मैं बताऊं तुम्हें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, क्या मैं बताऊं तुम्हें क्या कौन है अमाल के एतबार से जो खसारा पाने वाले हैं, जिनकी कोशिश रायगा जाएंगी और उनके अमाल का कोई वजन नहीं किया जाएगा, जबकि वो समझते हैं कि हम बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। तो वो कौन लोग होंगे? जिनकी नीयत खालिस नहीं होगी। ये भी इसमें एक रीजन आता है। तो अल्लाह ताला हम लोगों के अमाल को ज़ाय होने से बचाए, और हम चाहते हैं ना कि अपने अमाल का वजन हो, तो जितनी जितनी नीयत जिसकी खालिस होंगी और जितनी उसमें तड़प और कोशिश होंगी, उतना ही ज्यादा वो अमाल का वजन होगा, है ना। तो पहला काम ये करेंगे अपनी नीयत को खालिस, और दूसरा काम जो इस रमजान मुबारक के महीने के आने से पहले पहले हमें करना है, वो अपने दिलों को साफ और पाक करना है, अपने दिलों को तमाम बुराइयों से, शिर्क से, बेदात से, अदावत से, कीना से, हसद से, तमाम बुराइयों से पाक करना है। क्योंकि देखिए इसके बारे में यानी सहाबा कराम के बारे में आता है कि अब्दुल्ला इब्न मसूद से किसी ने सवाल किया कि तुम लोग रमजान का इस्तकबाल कैसे करते थे। देखिए आज हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? रमजान के इस्तकबाल के लिए ना, सुभान अल्लाह। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद से किसी ने सवाल किया कि तुम लोग रमजान का इस्तकबाल कैसे करते थे। तो अब्दुल्ला इब्न मसूद रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि कोई शख्स इस बात की जुर्रत नहीं करता था कि रमजान के महीने को का चांद नजर आए और उसके दिल में जर्रा बराबर भी कोई कीना, बुग़्ज़ और हसद हो। तो देखिए हम सबको अपने अपने दिलों का जायजा लेना है। तो इसीलिए तो देखिए ना वो सहाबा कराम जो है वो कितनी नहीं किया करते थे, सुभान अल्लाह, कितनी नेकियों में आगे बढ़ते थे। हालांकि देखिए वक्त तो हम सबको सेम ही मिला है, 24 घंटे, लेकिन उसमें उन लोगों ने क्या क्या नेकी के काम किए। सिर्फ इनफरादी नेकी नहीं, क्या वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदू, यानी वो सिर्फ इबादत यानी कि सिर्फ वो अपनी इनफरादी नेकी नहीं, बल्कि वो जो इज्तिमाई नेकी है, अंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। तो इनफरादी भी नेकी किया और इज्तिमाई भी, यानी वो खुद भी इबादत करते थे और पूरे लोगों को भी उसका शौक दिलाते थे, खुद भी बुराइयों से बचते थे और दूसरों को भी बुराइयों से बचाते थे। तो ये कैसे ये काम होता था? क्योंकि इनके दिलों में कोई बोक्स, कोई अदावत, कोई यानी उनके दिलों की दुनिया की मोहब्बत की कोई बीमारी नहीं थी। वो उनका दिल बीमारियों से पाक साफ था, तो इसीलिए इतने नेकी करते थे। और आज देखिए हम लोग वही वक्त मिला है और वही सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग अपने घर वालों को भी नेकी का शौक दिलाने में बाज औकात पीछे रह जाते। तो अल्लाह ताला हम सबके हाल पर रहम फरमाए और हम सबके दिलों की सफाई फरमाए। और इसी तरह एक और हदीस है, बहुत प्यारी हदीस है, जो कि यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने सवाल किया कि सबसे अफजल लोग कौन है, यानी सबसे कौन लोग है जो बहुत अफजल है, यानी सबसे अफजल है। तो वो लोगों में सबसे नहीं, लोगों में सबसे अफजल कौन है? तो सुभान अल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि हाँ हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु अफजल है, हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु अफजल है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि सब लोगों के अंदर ये सिफात पैदा हो कि जो अफजल होने के लिए जरूरी है। तो सुभान अल्लाह, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया इस जवाब में, कुल्लू मखमून कल्ब व सदूकुल लिसान, कि हर वो शख्स जो मखमून कल्ब यानी जिसका दिल साफ हो, प्योर हो। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा तहिर क़ल्बी मिनन निफाक़ व अमली मिनर रिया व लिसानी मिनल कज़िब या मुक़ल्लिबल क़ुलूब
ثبت قلبی علی دینک. تو جس کا دل مخمون القلب یعنی جس کا دل صاف ہو, پاک ہو, اور زبان سچ بولنے والی ہو. تو اللہم اجعلنا منہم, اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو زبان کا سچا اور دل کا صاف پاک بنائے. تو صحابہ کرام نے پھر سوال کیا کہ زبان کے سچ بولنے والوں کو تو ہم پہچانتے ہیں, لیکن یہ مخمون القلب یعنی کہ پیور دل والے, تو یہ کون ہوتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اور مزید ڈیٹیل بتائی کہ هو التقی, کہ وہ شخص کہ جو متقی ہو, جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت ہو, اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو. وہ التقی والنقی, جو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا تقوی ہو اور جو نقی ہو, جو صاف ہو. لا اسم فیہ ولا بغی ولا غلہ ولا حسد. اور یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو, جس کا دل صاف ہو, اس میں نہ گناہ ہو, نہ ظلم ہو, نہ خیانت ہو, اور نہ حسد ہو. سبحان اللہ. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے 4216. تو یہ یاد رہیں گی حدیث, ہاں انشاءاللہ ضرور اپنے دل کو پیور صاف کرنے کی کوشش کریں گے اور تقوی اختیار کرنے کی کوشش کریں گے, اور رمضان سے پہلے جتنی بھی دل کی برائیاں ہے اس کو صاف کرنے کی کوشش کریں گے, تاکہ پیور کرسٹل دل لے کر جو ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو, اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس میں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمایا. دیکھیں بات تو بہت ہے, سبحان اللہ. وہ ایک اس کا دیکھیں حضرت یعنی صاف دل کی مثال دیکھیں کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ جو ہے وہ 30 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا, اور 6 سال کے قریب یعنی 6 سال تک زندہ رہے وہ اسلام لانے کے بعد, اور اس کے بعد جو ہے وہ 36 ایئرس کے میں ان کی وفات ہوئی. سبحان اللہ. تو جب کوئی فوت ہوتا ہے نا تو کون اطلاع دیتا ہے؟ لوگ اطلاع دیتے ہیں نا فوت ہو گئے, لیکن سبحان اللہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو پیغام دے کر بھیجا کہ جاؤ اور میرے محبوب کو کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ صحابی جو سعد رضی اللہ سعد کی جو روح ہے اس کو قبض کر لیا ہے. تو سبحان اللہ. تو ان کی یہ جو بشارت ہے وہ کیوں ملی, اس کی بشارت کا اور یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ بھی بشارت دی تھی کہ وہ دنیا میں ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی تھی. تو سبحان اللہ, اس کا بھی کیا ریزن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اور صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جو اس دروازے سے داخل ہوں گے تو وہ شخص ہوں گا کہ وہ جنتی شخص, وہ شخص جنتی ہوگا. تو جب صحابہ کرام نے دیکھا تو سعد رضی اللہ عنہ تشریف لائے, تو سبحان اللہ سب خوش ہو گئے. تو یعنی کہ سعد رضی اللہ عنہ تو لوگوں کو یعنی یہ بھی کیا ایسے کون سے اعمال کرتے ہیں سعد رضی اللہ عنہ کیا جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے, اور ایک اس میں آتا ہے کہ 3 بار بشارت دی ہے. سبحان اللہ. تو اور پھر جب وہ انتقال ہوئے نا تو اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ جھوم اٹھا تھا, اور 70,000 فرشتے جو ہے وہ آپ کی جو جنازے میں شریک تھے. تو اس کا ریزن کیا ہے؟ جب صحابی جو ہے وہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس آئے, اور جب وجہ پوچھی کہ آپ کے اندر ایسی کون سی خاص بات ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت سنائی ہے, تو سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آج تک کسی مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں کوئی بھی کینہ اور بغض نہیں رکھا. دیکھیں آج ہم لوگ بہت بڑے بڑے نیکی کے کام کرنے کی کوشش کرتے تو نہیں, بہت کم نیکی کرتے, لیکن کوشش کرتے ہیں نا کہ ہم لوگ یہ بھی کریں وہ بھی کریں, لیکن دل میں اگر کوئی بغض ہو, کینہ ہو تو کچھ فائدہ نہیں. تو یہ جو صحابی تھے ان کے یعنی عام جو روٹین تھی وہی روٹین تھی, یعنی وہ صحابی نے ان کے دیکھے کہ نہ زیادہ نفل نمازیں پڑھے, نہ زیادہ نفل روزے, نہ کچھ, لیکن اس کے باوجود کیوں یہ بشارت, کیوں کہ انہوں نے کیا فرمایا کہ میرے دل میں کوئی مسلمان کے لیے کینہ اور بغض نہیں, اور دوسرا یہ جواب دیا کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی شکوہ نہیں, کوئی گلہ نہیں, اور تیسرا یہ کہ میں نے آج تک کسی مسلمان پر حسد نہیں کیا. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے بھی دلوں کو جو ہے وہ پاک صاف کرے, تمام بیماریوں سے, دل کی جتنی بھی بیماریاں ہیں اس سے صاف پاک کرے, تاکہ جو ہے وہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ نیکی حاصل کر سکے اور ہم لوگ کی نیکیاں رائے گا نہیں جائے. کیونکہ دیکھیں یہاں دل کی بات کیوں ہم اتنی اسٹریس کے ساتھ کر رہے ہیں, کیونکہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے سبحان اللہ, یہ ہمیں اپنے رب سے اپنا رب کا قرب حاصل کرنا ہے, رب کی رضا حاصل کرنا ہے, اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے.
ہے. تو جو تمام جو اعضاء ہے نا جسم کے, اس میں جو بادشاہ ہے نا, جو مرکز ہے, وہ جو ہے وہ جسم کا جو مرکز ہے وہ دل ہے. کیوں؟ کیونکہ دل ہی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو جو ہے وہ دلوں میں ہی مزین کیا ہے. دیکھیں سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا. سبحان اللہ. تو یہ دل, جو دل ہمارا صاف ہوگا نا, یعنی برتن کی طرح ہے نا دل, تو دل صاف ہوگا تب تو اس میں ایمان پنپ یعنی اس کی بڑھوتری ہوں گی, اور زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام. جب ایمان مضبوط ہوگا تو ہمارے نیکی کے اعمال ہم زیادہ زیادہ کریں گے, جب ہم نیکی کا عمل زیادہ کریں گے تو ہمارا ایمان مضبوط ہوگا. تو اس کے لیے دل کے اوپر ہمیں بہت محنت کرنی ہے اور بہت کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دلوں کی تمام فطور, تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے, چاہے وہ شکوک و شبہات ہو, دنیا کی محبت ہو, یا کوئی بھی برائیاں ہے, تمام برائیوں سے اللہ تعالیٰ دور کرے. اور قیامت کے دن, اور دوسرا فائدہ کیا ہے, یعنی کیوں دل کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ دیکھیں دنیا میں ساری دنیا جو بھی کسی کے پاس مال ہو, کچھ ہو, لیکن کامیاب جو ہوں گا نا قیامت کے دن, تو وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو سلامت دل لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم, سورہ شعراء کی آیت ہے کہ, اور الحمدللہ ترجمہ سب جانتے ہیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نہ کسی کی شکل کو دیکھتا ہے کہ کوئی کتنا خوبصورت ہے, کتنا اٹریکٹیو ہے, نہیں. اللہ تعالیٰ کیا دیکھتا ہے, نہ کسی کی شکلوں کو دیکھتا ہے, نہ کسی کے مالوں کو دیکھتا ہے. تو کیا دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر قلوبکم واعمالکم, بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے شکلوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا, بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور پھر اسی طرح دلوں کے, یعنی دلوں میں سب سے افضل دل کون سا ہے؟ جو زیادہ نرم ہے. اللہم اجعلنا منہم, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے زمین میں برتن ہے. تمہارا دیکھیں سبحان اللہ, دل کو کس سے تشبیہ دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ برتن سے تشبیہ دی ہے. تو امیجن کیجئے ہم لوگ کون سے برتن میں کھانا بناتے ہیں, کون سے برتن میں سرو کرتے ہیں؟ جو گندا میلا کچیلا اس میں کھانا بناتے ہیں, اس میں سرو کرتے ہیں اچھے سے اچھا خوبصورت. یعنی دیکھیں فلاورز جو ہم لوگ رکھتے ہیں تو اس کا فلاورز کی قیمت کم ہوگی, مگر وہ واس کتنا قیمتی رہتا ہے. تو سبحان اللہ. اور ہم لوگ جب بناتے ہیں, کچھ سرو کرتے ہیں, تو اچھے سے اچھے اس میں سرو کرتے ہیں نا, کہ گندے سندے برتن میں وہ اچھی سی چیز بھی ہوں گی تو کچھ اس کی ویلیو ہوں گی. یہ تو بس ایگزام ہے, اس کے لیے ایگزامپل ہے, اس کے لیے ہم لوگ مثال تو نہیں بیان کر سکتے. سبحان اللہ. تو دیکھیے رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے زمین میں برتن ہے, اور تمہارے رب کے برتن میں نیک بندوں کے, اور تمہارے رب کے برتن سبحان اللہ, اللہ کے نیک بندوں کے دل ہے, اور ان میں سب سے زیادہ محبوب وہ دل ہے جو سب سے زیادہ نرم ہو اور سب سے زیادہ رقیق ہو. طبرانی کی حدیث ہو. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو نرم کرے اور اس خوبصورت برتن میں شامل کرے نا, کہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. سبحان اللہ. اور پھر اسی طرح جو ہے وہ دل اگر درست نہیں ہوا تو کتنی بھی جو نیکی کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ اس کے بارے میں حدیث آتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار جسم میں خون کا ایک لوتھڑا ہے, لوتھڑا ایسا ہے اگر وہ ٹھیک ہو جائے, درست رہا تو سارا جسم ٹھیک رہتا ہے, اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے, اور وہ دل ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو سبحان اللہ, یہ اعمال جو تھے, یہ دو بات, اور تیسری بات کہ اپنے گناہوں کی مغفرت, اپنے گناہوں سے توبہ. یہ یاد رہے گی کیا کیا پوائنٹ تھے. پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ اخلاص نیت پیدا کرنا. دوسرا پوائنٹ کیا تھا اپنا رمضان سے پہلے کرنے والے کاموں میں اپنے دلوں کو صاف کرنا, اور اس کے فائدے بھی پتا چلے کہ کیا کیا فائدے ہیں دلوں کو صاف کرنے کے. اب چوتھا کام جو ہے وہ توبہ استغفار کرنا بہت زیادہ. کب؟ رمضان آنے سے پہلے ہی توبہ استغفار کرنا, تاکہ اپنے پہلے جو ہے وہ جتنے بھی گناہ خطا ہے وہ سارے اللہ تعالیٰ معاف کر دے, اور ہم لوگ جو ہے وہ اچھے سے پاک دل کے ساتھ تمام گناہوں کا بوجھ اتار کے, کلا بل ران علی قلوبہم بما کانوا یکسبون, کہ وہ آیت یاد کیجئے
کہ بلکہ گناہوں کی وجہ سے دلوں کو جو ہے وہ زنگ لگ جاتا ہے. تو جس میں جو زنگ آلود دل ہے تو اس میں حق کو حق نہیں وہ سمجھ میں آتا ہے, باطل کو باطل نہیں سمجھ میں آتا ہے, وہ دھبا لگ جاتا ہے اور پورا دل بلیک ہو جاتا ہے. تو رمضان آنے سے پہلے ہمیں رمضان سے زیادہ فائدہ کس طرح اٹھانا ہے؟ اپنے دلوں کو صاف کر کے اور اپنے گناہوں کے داغ کو مٹا کر. اور وہ کس طرح سے ہم لوگ مٹائیں گے؟ سچی توبہ کر کے. کیونکہ دیکھیے سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوه وهم یظلمون. کہ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتا ہے اور جو جب اسے کوئی برائی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں تو وہ اپنے کیے ہوئے پر ندامت کرتے ہیں اور فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور یقین کرتے ہیں, یعنی کہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے, اور وہ اس پر اصرار نہیں کرتے. کیا جو ظلم کیا اس پر اصرار نہیں کرتے, یعنی جو گناہ کیے تو اس پر اصرار نہیں کرتے, بلکہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ مغفرت مانگتے اپنے گناہوں کی, اور وہ اس پر اصرار نہیں کرتے جو کچھ ان کے لیے جو کچھ انہوں نے کیا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا فرماتے ہیں, کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جو اصرار نہیں کرتے اپنے گناہوں پر اور توبہ استغفار کرتے, ان کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی انہیں رحمت نصیب ہوتی ہے. اور کس طرح سے رحمت نصیب ہوتی ہے؟ سبحان اللہ, یہ ساری باتیں ہم لوگ جانتے ہیں, بس ایک ریمائنڈر ہمارے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی. الا من, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, قال رسول اللہ قال اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا من تاب وعمل صالحا فاولئک یبدل السیئات سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم. سبحان اللہ, دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ الا من تاب وعمل صالحا, کہ جو کوئی الا من تاب, کہ جو کوئی توبہ کرے, وعمل صالحا, اور نیک عمل کرے, تو اللہ تعالیٰ یبدل السیئات, یعنی ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. سبحان اللہ, اور گناہ بھی معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ, یعنی استغفار کرنے والوں کو, توبہ استغفار کرنے والے کی صرف یہ نہیں کہ دیکھیں کوئی ہوگا کہ جو 70 سال کا, کوئی 50 سال, یہاں جو بھی ہم لوگ مجلس میں ہے, کوئی 30 سال کا, کوئی 40 سال کا, کوئی 50 سال کا, کوئی 60 سال کا, یا اس سے بھی کم یا زیادہ, تو جو بھی ہوگا جس نے بھی پوری زندگی گناہ کیا ہوگا اور وہ پھر توبہ کرے, سچی توبہ. توبہ کیسی؟ صرف توبہ کہ ہاں استغفار 100 بار پڑے ہو گئے, نہیں, بلکہ سچی توبہ. اور سچی توبہ کی شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی شرط کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے توبہ کرے, کہ اللہ تعالیٰ تو مجھ سے راضی ہو جائے. یعنی ہم سب جانتے ہیں کہ جب گناہ ہوتے ہیں نا تو پتہ چل جاتا ہے انسان کو, گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹک جائے اور تو برا جانے کہ لوگ اس پر مت لاؤ, تو کھٹک تو ہوتی ہے, دوری تو ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے گناہ کی وجہ سے, تو پتہ تو چل جاتا ہے. تو کیا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے توبہ استغفار کرے, پہلی شرط. دوسری شرط اپنے گناہوں کا اعتراف کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا. چوتھی شرط بندہ مومن, کیونکہ اس کے بارے میں حدیث کا مفہوم ہے کہ بندہ مومن جب اعتراف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. سبحان اللہ, جیسی وہ اعتراف کرتا ہے نا ویسی توبہ قبول فرماتے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر اسی طرح تیسری بات جو توبہ کی شرائط ہے توبہ استغفار کی, کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے نادم ہو, شرمندہ ہو کہ میرے رب مجھ سے یہ غلطی ہو گئی, میں شرمندہ ہوں, میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. تو اصل توبہ, حدیث کا مفہوم ہے کہ اصل توبہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندگی کا اظہار کرے. دیکھیں ہم لوگ توبہ تو کرتے ہیں مگر ہم کتنا شرمندہ ہوتے, کتنا پچھتاتے کہ کب ہم لوگ یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے گناہ ہو گئی, اللہ مجھ سے معاف کر دے. تو دیکھیں پہلے جو صالحین جو تھے نا تو وہ یعنی وہ کہتے تھے کہ جو شخص گناہ کو اس کے بعد جو چوتھی شرط ہے وہ گناہ کو چھوڑ دینا, کیونکہ یعنی ایسے نہیں کہ گناہ بھی کر رہے اور پھر توبہ کر رہے, پھر وہ تو ہے کہ توبہ کرتے رہنا چاہیے اور مرتے دم تک جو ہے وہ جب تک موت کا فرشتے نظر نہیں آتے اس کی توبہ قبول کرتے اللہ تعالیٰ. تو صالحین جو تھے وہ شخص ان کے بارے میں آتا ہے, کوئی کہتا تھا کہ جو شخص گناہ کو چھوڑتا نہیں اور توبہ کی بات کرتا ہے تو وہ جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے, یعنی وہ جھوٹ کہتا ہے. اور پھر یعنی وہ اور سلف صالحین یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہمارا استغفار بھی کسی استغفار کا محتاج ہے. کیا فرمایا کرتے تھے صالحین کہ ہمارا استغفار بھی کسی استغفار کا محتاج ہے, کیونکہ استغفار صرف زبان پر آتا ہے اور دل اثر انداز نہیں ہوتا.
تو جس سے گناہ ہو جائے تو توبہ کرے اور اس کے بارے میں پکا عزم کرے، اور پانچویں شرط یہ کہ وہ پکا عزم کرے کہ ابھی آئندہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ اور پھر وہ یاد کیجئے کہ توبہ کی جب قبول کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی تمام برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اس کے بارے میں ایک حدیث کا مفہوم بھی آتا ہے کہ کس طرح سے توبہ کرے، تو اس کے بارے میں مفہوم آتا ہے کہ کسی کے گناہ زمین اور آسمان کا خلا بھی بھر دے اور اچھا سا وضو کرے اور 2 رکعت نفل ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگے، رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف فرما، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں، آج میرے اس بندے کو یقین ہوا کہ اس کا کوئی رب ہے اور اسے جو اسے معاف کرنے والا ہے۔ پھر اللہ ذوالجلال اس بندے کی طرف مخاطب ہو کر فرماتا ہے یا عبدی، اے میرے بندے، جو تم نے سچی توبہ کی ہے، جو بھی تم نے آج تک گناہ کیے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، سبحان اللہ۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ جو کوئی 2 نفل اچھی طرح سے وضو کرے اور 2 رکعت نفل ادا کرے اور جی سے باتیں نہ کرے تو اس کی تمام پچھلی جو گناہ ہے وہ معاف ہو جاتی ہے۔ تو یہ 3 کام تھے رمضان سے پہلے کرنے کے، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں کیا کام کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں، اخلاص میں، نیک اعمال میں اور رزق میں، روحانی اور مادی رزق میں بہت سی برکت ڈالے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ استقبال کریں گے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے، کیونکہ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ جو لاسٹ رمضان میں ہم لوگوں کے ساتھ تھے، اور کتنے لوگ ہیں جو صحت مند تھے اور آج بیمار ہے، اور کتنے لوگ ہیں جو بھی حیات تھے اور ابھی فوت ہو گئے، اور کتنے لوگ جو تھے وہ مالدار تھے اور آج جو ہے وہ غریب ہو گئے۔ تو یہ 5 چیزیں جو ہے نا، وہ 5 چیزوں سے پہلے ہم کو غنیمت جاننا چاہیے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، فراغت کو مشغولیت سے پہلے، مالداری کو تنگدستی اور زندگی کو موت سے پہلے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ان تمام باتوں پر شکر ہم لوگ کس طرح سے کریں گے کہ، اور شکر جو ہوتا ہے وہ عملی بھی ہوتا ہے، زبانی بھی اور دل سے بھی۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے زیادہ سے زیادہ ہم لوگ نیکی کے کام کر کے اور اللہ تعالیٰ کا زبان سے شکر ادا کر کے کہ اللہ تعالیٰ ہم، اور ابھی بھی دعا کرنا چاہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو نصیب فرمائے رمضان کا مہینہ نا، کیونکہ ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ ہم رمضان تک بھی پہنچنے والے ہیں یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت عافیت، ہم سب کو، سب کے اہل و عیال کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے رمضان کا یہ مبارک مہینہ، اور اس میں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو رمضان کو ہم سب کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنائے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بنائے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے۔ اور کس طرح سے ہم لوگ استقبال کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے، پھر چاند دیکھ کر ہم لوگ، کیونکہ وہ حدیث ساری یاد کیجیے، ابھی ہم حدیث وغیرہ نہیں سنائیں گے، بس حدیث یاد کیجیے کہ ہمیں چاند دیکھ کر ہی روزہ رکھنا ہے اور چاند دیکھ کر ہی عید منانی ہے۔ تو سبحان اللہ، پھر چاند دیکھنے کی دعا پڑھنی ہے، اللہم احلہ علینا بالیمن بالایمان والایمان والسلامتی والاسلام ربی وربک اللہ، ترمذی کی حدیث ہے۔ تو اور بھی اس کے علاوہ بھی جو حدیث ہے وہ بھی آپ لوگ یاد کیجئے۔ تو سبحان اللہ، اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت حاصل کرنے کی ہم لوگ کوشش کریں گے، کیونکہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کس طرح سے صحابہ کرام کو خوشخبری دیتے تھے کہ یہ جو رحمت کا جو مہینہ ہے، سبحان اللہ، کہ کس طرح سے خوشخبری دیتے تھے کہ تحقیق تمہارے پاس رمضان آیا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اور اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ دیکھیں کتنی چیزیں ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، شیاطین جکڑ دیے گئے۔ تو سبحان اللہ، یعنی پوری اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ کو کھلی چھوٹ دی ہے کہ جتنے ہو سکے اتنے نیکی کمائے۔ ادروائز تو ہوتا ہے نا کہ ہاں شیطان ہمیں روکتا ہے، برائیوں نیکیوں کی طرف لے جاتا ہے، نیکیوں کو خوبصورت، برائیوں کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، مگر سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو چین کر کے رکھا ہے، بند کر کے رکھا ہے۔ اس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، جو اس سے بھلائی سے محروم رہا، تحقیق وہ محروم ہی رہا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس کی محرومی سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جو ہے وہ نیکیوں میں سبقت کرنے والا بنائے اور زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے والا بنائے۔ اور جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس مہینے میں جو ہے وہ
یعنی روزے کے فضائل بھی ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو مہینہ ہے وہ رمضان شہر الصیام ہے، سبحان اللہ، تو یہ روزوں کا مہینہ ہے، سبحان اللہ، اور روزہ جو ہے وہ فرضیت یعنی 5 بنیادی جو چیزیں ہیں نا اسلام کی، اس میں سے ایک رکن ہے، سبحان اللہ، اور جنت میں جانے کے لیے روزہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ علیہ وسلم سے ایسے عمل کے بارے میں پوچھا جو انہیں جنت میں داخل کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم روزوں کو لازم پکڑ لو، اس کے مانند کوئی چیز نہیں ہے۔ نسائی کی حدیث ہے، تو اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ روزے رکھنا نصیب فرمائے، اخلاص نیت کے ساتھ روزے رکھنا نصیب فرمائے۔ اسی طرح روزے دار کے لیے جنت کا ایک خصوصی دروازہ ہے، اور ہم سب جانتے ہیں باب الریان، تو اس کی حدیث بھی ہم سب جانتے ہیں۔ پھر اسی طرح روزہ جو ہے وہ آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، اور اس کے بارے میں بھی حدیث آتی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر افطاری کے وقت بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور ایسا ہر رات کرتا ہے۔ جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھیں گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے چہرے کو جو ہے وہ آگ سے 70 سال کی مسافت سے دور رکھیں گا۔ اور اس سے پہلے والی جو حدیث تھی نا وہ ابن ماجہ کی تھی، اور یہ والی حدیث میں جو بات آئی ہے وہ نفل روزوں کے بارے میں ہے، ہاں، کہ 70 سال کی مسافت کے بارے میں۔ اور سبحان اللہ، اسی طرح جو ہے وہ روزے کی جزا جو ہے وہ خود اللہ تعالیٰ دیں گے۔ دیکھیں باقی جتنے بھی اعمال ہیں نا تو اس کی بھی جزا اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، لیکن کہیں بھی ایسا آیا نہیں ہے کہ اس کی جزا اللہ تعالیٰ ہی دیں گا، مگر روزہ ہی ایک ایسی بات ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم لہو الا صیام فانہ لی وانا اجری بھی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ابن آدم کی تمام اعمال اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، بے شک وہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا، سبحان اللہ۔ اور جس کی جتنی نیت خالص ہوں گی تو اتنا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ اجر عطا کریں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے سے روزے رکھنے والا بنائے اور جہنم سے نجات دے اور باب الریان سے داخل کرے۔ تو ہم سب کو اپنی نیتوں کا جائزہ لینا ہے، اور اس کے بارے میں وہ ایک حدیث جو بہت پیاری حدیث ہے اس کو بتاتے ہیں کہ روزے کے بارے میں کہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 38، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، دیکھیں یعنی ہم لوگوں کو کوئی بھی جو عبادت ہے نا وہ ایز اے ریچولس کی طرح نہیں ادا کرنا ہے، بلکہ دل کی خوشی سے۔ اور اس کا یہ کہاں سے ملتا ہے کہ ہاں دل کی خوشی سے، محبت سے اور اجر و ثواب سے، یہ جو لفظ ہے نا ایمانن و احتسابن، سبحان اللہ، یعنی دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، خوشی خوشی رکھے، محبت کے ساتھ رکھے تو، اور اجر کی نیت سے رکھے تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر عطا کریں گا۔ اور کیا اجر ہے؟ ما تقدم من ذنبہ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے گناہوں کو، یعنی پچھلے تمام گناہوں کو، تو اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ امید رکھتے ہیں کہ ہم لوگ جتنے بھی روزے آج تک رکھ چکے وہ جو ہے ہم لوگوں کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ، اور ابھی بھی جو ہم لوگ روزے رکھیں گے اس کو جو ہے وہ ہم لوگوں کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ رمضان ہے وہ شہر السحور ہے، شہر السحور وہ افطار ہے، تو ہم سب کو سحری کا اہتمام کرنا ہے۔ ایسے نہیں کہ رات کو سوئے رہے، لیٹ سوئے اور پھر جو ہے وہ صبح میں سحری ہی نہیں کیے، کیونکہ پھر وہ یاد کیجئے حدیث کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھاؤ، کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ تو جتنا بھی آپ لیٹ سوئے ہو مگر ضرور اٹھے، نہیں کچھ کھانے پینے کو دل کر رہا ہے پھر بھی پانی پیے، کھجور پیے، تو اور اس نیت سے کیا سبحان اللہ یہ برکت ہے اس میں، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرماؤ۔ اور افطاری میں پھر جلدی کرنے کی بات آئی ہے نا کہ 3 کام جو ہے وہ اخلاص نبوت میں سے ہے، افطاری میں جلدی کرنا، سحری میں تاخیر کرنا، اور نماز میں دایاں ہاتھ جو ہے وہ بائیں ہاتھ پر رکھنا، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ افطاری میں جلدی کرے۔ دیکھیں افطاری کے وقت تو ہم لوگ پورا ٹائم کچن میں رہتے ہیں، اور پھر جب اذان ہونے آتی ہے تو ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا مانگنے کے لیے، نہیں، پہلے ہی کچن کے سارے کام ختم کر کے جو کچھ ہے وہ اور لا کے یہاں ٹھنڈا ہو تو کوئی بات نہیں، اور پھر آرام سے ہاتھ اٹھا، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مناجات کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ ویسے تو روزے دار کی جب بھی وہ دعا کرے تب بھی قبول ہوتی ہے، اور اس وقت پر بھی بہت دعائیں مانگنا چاہیے اپنے لیے اور تمام اپنے مسلمانوں کے لیے۔ تو اور افطاری میں پھر جلدی بھی کرنا چاہیے، ایسے نہیں کہ اذان ہو رہی اور رکے دعا کر رہے، نہیں، بلکہ جلدی کرنا چاہیے، اور سحری میں تاخیر
تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. پھر اسی طرح جو ہے وہ افطار کرانے کے کا بھی بہت ثواب ہے کہ یعنی خود بھی افطار کرے اور دوسروں کو بھی افطار کرائے. تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزے دار کو روزہ افطار کرایا جس نے روزے دار کو روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنے روزے دار کے لیے ہوں گا اور روزے دار کے اجر میں کمی نہیں ہوں گی. تو سبحان اللہ, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے اڑوس پڑوس والے کو اور بھوکوں کو, مسکینوں کو اور غریبوں کو, ایسے لوگوں کو جو ہے وہ افطاری پہنچانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بولنے اور سننے سے زیادہ نیکیوں میں آگے بھاگنے کی توفیق عطا فرمائے, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو افطاری کھلانے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اسی طرح جو ہے وہ رمضان جو ہے وہ شہر التقویٰ ہے. ابھی جیسے کہ تلاوت ہم لوگوں نے سنے تو اس میں کیا تھا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی حاصل کرو, متقی ہو جاؤ. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ کے پاس بھی انہی لوگوں کی عزت ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے نظروں میں کوئی امیر ہو یا کوئی کچھ بھی صلاحیت رکھتا ہو اس کے لیے نہیں عزت ہے, یا اس کے لیے اللہ تعالیٰ وہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے خاص نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جو متقی ہو. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس رمضان کے مبارک مہینے کے ذریعے کیا حاصل کرنا نصیب فرمائے, تقویٰ. اور تقویٰ ہے کیا چیز؟ تقویٰ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اپنے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا, اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنا. اور کیونکہ روزہ جو ہے وہ صرف دیکھیں اس کے بارے میں بلکہ حدیث ہی ہم آپ لوگوں کو سناتے ہیں کہ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے, بلکہ روزہ تو لغو یعنی کہ بےہودہ باتوں سے, بے فائدہ باتوں سے بچنے کا نام ہے. اور رفث یعنی کہ جنسی خواہشات پر منفی حرکات اور کلام, اس سے بچنے کا نام ہے. لہٰذا اگر کوئی تمہیں دوران روزہ گالی دے یا جہالت کی باتیں کرے یعنی غصہ دکھائے تو اسے کہہ دو کہ میں روزے دار ہوں, انی صائمۃ. تو یہ جو ہے وہ روزے اس کے بارے میں حدیث آتی ہے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا تقویٰ نصیب فرمائے. امام راغب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تقویٰ یعنی گناہوں سے نفس کو بچائے رکھنا اور اس کے ڈر سے جائز امور کو پورا کرنا. امام راغب کیا کہتے ہیں تقویٰ کے ڈیفینیشن انہوں نے کیا بتایا کہ تقویٰ یعنی گناہ سے نفس کو بچائے رکھنا, یعنی گناہ کی طرف مائل نہیں ہونا بلکہ اپنے نفس کو بچائے رکھنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. اور اس کے ڈر سے یعنی اللہ تعالیٰ کے ڈر سے جائز امور کو پورا کرنا, یعنی کوئی عمل اپنے لیے کتنا بھی مشکل ہو پھر بھی اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنا, نیکیوں میں سبقت کرنا, چاہے رات کو قیام کرنا مشکل ہو, چاہے قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنا مشکل لگ رہا ہے, نہیں تھک رہا ہے, نہیں یہ ہو رہا ہے, نہیں اور کچھ انفاق کرنا مشکل لگ رہا ہے, اپنے نفس کو بھاری لگ رہا ہے, یا کوئی نفس کو جو چیز پسند آ رہی کہ ہاں یہ کرے وہ کرے مگر وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے تو اس کو روکے رکھنا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور مالک بن دینار سے کہا کرتے تھے کہ مالک بن دینار جو ہے وہ کہا کرتے تھے, اگر دیکھیں بہت امپورٹنٹ بات ہے سبحان اللہ, یہ جو اپنے جو علماء گزرے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام یعنی اپنے مسلمان کے جو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ, تابعین, تبع تابعین اور سلف صالحین اور جتنے بھی ائمہ کرام ہے جو زندہ ہے اور جو فوت ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بہترین اجر عطا فرمائے. دیکھ کتنی اچھی اچھی باتیں وہ کہا کرتے تھے کہ مالک بن دینار کہا کرتے تھے اگر تمہیں یہ فیلنگ ہو یعنی یہ تم فیل کرو کہ جسم کمزور اور رزق میں کمی ہوتی نظر آئے, جسم میں کمزوری محسوس ہو اور رزق کم ہوتا ہوا نظر آئے اور دل پتھر ہونا شروع ہو جائے تو یقین کر لو کہ تمہاری زبان سے یعنی کچھ ایسی لایعنی بات ہوئی ہوں گی, تمہاری زبان ساری تو یعنی یقین کرو یعنی کہ ایسی تمہاری زبان نے کچھ بات نکالی ہوں گی کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی ہوں گی. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ہے وہ
کہ اپنے یعنی زبان سے بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کوئی لغو بات نہیں نکالے، تاکہ جو ہے وہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ اور گناہوں سے محفوظ رکھے چلے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ گناہ کیا ہے، والاسم ما حاک به نفسک وکرہت ان یطلعوا، کہ گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹک جائے اور تو برا جانے کے لوگ اس پر مت لاؤ. یعنی کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کام جس کے اللہ تعالیٰ نے کرنے سے منع کیا ہے، چاہے پھر قرآن مجید میں ہو یا حدیث میں ہو، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حق میں، تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ گناہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھے. اور پھر وہ حدیث یاد کیجئے کہ جس نے جھوٹ اور بیہودہ اعمال اور بیہودہ باتوں کو نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ شخص کھانا پینا چھوڑ دے. تو دیکھیں تقویٰ، یہ جو روزہ جو ہے وہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہے، بلکہ زبان کا بھی روزہ ہے، آنکھوں کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، اور تمام چیزوں کا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا حق ادا کرنے والا بنائے. اور پھر اسی طرح جو ہے وہ یہ آخری ہم لوگ ٹاپک لیں گے، اس کے بعد جو آگے کا انشاءاللہ ٹیچر مکمل کریں گے جو باقی رہتا ہے. رمضان جو ہے وہ شہر القرآن ہے. سبحان اللہ، رمضان جو ہے وہ شہر القرآن ہے. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سبحان اللہ کیا فرماتے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ. بے شک ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں اتارا، کیونکہ ہم ہی خبردار کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ جو ہے وہ جو مبارک رات جو ہے وہ کون سی، لیلۃ القدر کی، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن نازل فرمایا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. کہ سبحان اللہ، یہ جو رمضان کا جو یعنی یہ جو قرآن جو ہے اس میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے، بینات ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ کا یعنی ان آیات کو، اللہ تعالیٰ کی آیات کو قرآن مجید کے ساتھ ہم لوگ رمضان کے مبارک مہینے میں قرآن مجید سے زیادہ مضبوط تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو. دیکھیے امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حدیث پڑھاتے تھے، تو حدیث وغیرہ سارا کچھ روک دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، شہر القرآن ہے، تو میں صرف قرآن ہی پڑھاؤں گا. سبحان اللہ. یعنی جو سلف صالحین جو تھے وہ جو ہے وہ 3 دن میں قرآن ختم کرتے تھے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بھی اسی طرح کوئی بھی غلط سلط پڑھے، نہیں، بلکہ صحیح مخارج، صحیح تجوید، صحیح ترتیل کے ساتھ اور بہت شوق سے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کے ساتھ تعلق رکھنے کی کوشش کرے، اور زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس میں غور و فکر کرنے کی کوشش کرے. اور اس میں کیونکہ دیکھیے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ رمضان میں ہر رات جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزارتے تو انہیں قرآن سناتے تھے. سبحان اللہ. اور تو ہمیں بھی جو ہے وہ اپنا تعلق اس قرآن کے ساتھ مضبوط کرنا چاہیے، قرآن مجید کی شوق سے تلاوت کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید کے ہی ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ کا یعنی ہدایت نصیب ہوتا ہے نا. قرآن مجید کے ہی ذریعے ہمیں ہدایت نصیب ہوتی ہے. اور اس سے پہلے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، تقویٰ حاصل کرنے کے لیے. کیونکہ کیا آتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سب سے پہلی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، سورہ البقرہ کی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ قرآن کے ذریعے ہدایت کس کو ملیں گی، جس میں تقویٰ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقی پرہیزگار بنائے، اور قرآن مجید کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب فرمائے، اس کا علم نصیب فرمائے، اس کے مطابق عمل کرنا اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کرے، اس کو ہمارے لیے ہمارے حق میں حجت بنائے، ہمارے خلاف حجت نہ بنائے. اور آج تک جو بھی ہم لوگ قرآن کے ساتھ تعلق قائم رکھتے ہیں اور خوبصورت آواز میں اس کی تلاوت کرے، یہ وہ حدیث یاد کیجئے، زین القرآن باصواتکم، اپنے آوازوں کے ذریعے جو ہے وہ قرآن کو مزین کرو. تو قرآن کو صحیح مخارج، صحیح تجوید، ترتیل کے ساتھ پڑھنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے. دیکھیں ایک بہت اچھی بات ہے کس کے بارے میں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کہ جب ان کو کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ یعنی اتنا بڑا مقام دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انہوں نے آپ کی تعریف کیے ہے، تو ان سے جب وہ پوچھا گیا نا کہ کیا اس کی وجہ ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے شرم آتی ہے،
مجھے حیا آتی ہے. دیکھیں ہم سب کے لیے یہ بہت اچھی یعنی یہ بات ہے کہ اللہ نہ کرے کہ ہم لوگوں کا کبھی بھی، نہ ہم لوگوں کا، نہ اپنی اولاد کا، نہ قیامت تک آنے والی ذریت کا، اور اپنے اہل و عیال نسبی اور سسرالی اہل و عیال اور تمام مسلمانوں کا کبھی زندگی میں ایک دن نہیں ایسے گزرنا چاہیے. انہوں نے کیا فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ میری زندگی کا ایک دن گزر جائے اور میں رب تعالی کے کلام کو دیکھوں نہ، پڑھوں نہ دیکھوں. تو سبحان اللہ. تو دیکھیں کیونکہ قرآن میں ہی لذت ہے، سکون ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے اس میں عجیب سی لذت رکھی ہے. تو اس کے لیے اپنا تعلق ہمیں قرآن سے کس طرح مضبوط کرنا ہے؟ قرآن مجید کی. اور یہ جو ہے وہ ٹریننگ پیریڈ ہے رمضان میں، اور اس کے بعد بھی ہمیں اس کو تعلق قائم رکھنا ہے ہمیشہ. ایسی نہیں کہ بس رمضان میں تو پڑھے 2-3 قرآن، بعد میں جو ہے وہ چھوڑ دیے، بس رمضان کا انتظار کر رہے. تو زیادہ سے زیادہ قرآن صحیح مخارج، صحیح تجوید کے ترتیل کے ساتھ، پھر اس میں جو ہے وہ غور و فکر کرنے کی کوشش کرنا ہے، اس میں غور و فکر کرنے کی کوشش کرنا ہے. کیونکہ یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، کتب کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکروا اولو الالباب. سورہ سواد آیت نمبر 929 کہ یہ بابرکت کتاب ہے جس میں ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کرے اور عقل مند نصیحت حاصل کرے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان عقل مند لوگوں میں شامل کرے جو اس کے ذریعے نصیحت حاصل کرے، اس کے ذریعے ہم لوگ اس کے مطابق ہم لوگ عمل کرے، اور اس کو جو ہے وہ اپنے حق میں حجت بنائے، اپنے خلاف حجت نہ بنائے. جس طرح سے یہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے. دیکھیں وہ کس کے لیے پھر سفارش کریں گے؟ کہ جو صرف پڑھتا ہو خوبصورتی سے اور پھر اس پر عمل نہیں کرتا، اس کے لیے سفارش کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے. دیکھیں قرآن جو ہے وہ بعض لوگوں کے حق میں حجت ہوگا اور بعض لوگوں کے خلاف حجت ہوگا. اللہ نہ کرے کہ ہمارے خلاف ہو، بلکہ اللہ کرے کہ قرآن ہم لوگوں کے حق میں حجت کرے. ہم لوگ قرآن جو ہے وہ بعض لوگوں کی بلندی کا ذریعہ بنتا ہے، اور قرآن جو ہے وہ بعض لوگوں کے لیے پستی کا ذریعہ بنتا ہے. فَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. قرآن مجید کے ذریعے بعض لوگوں کو اللہ ہدایت دیتا ہے اور بعض لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. تو اللہ ہم لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے. قرآن کے ذریعے ہم لوگ کا علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے بہت آسان کرے. تو یہ حدیث کیا ہے کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کرے گا. روزہ کہیں گا اے میرے رب میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما. تو سبحان اللہ قبول فرما. قرآن کہیں گا کہ اے میرے رب میں نے اس بندے کو رات کو سونے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما. چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائیں گی. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ اس کو دن کی گھڑیوں میں، وہ ہم لوگ دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم عنش وحشتی فی قبری اللہم زقنی، وہ جو ہم لوگ دعائیں پڑھتے کہ انا باللیل والنہار، کہ رات اور دن کے گھڑیوں میں ہم لوگ پڑھے تو کتنا اچھا ہوتا ہے. ہم لوگ ہر دعا اور ہر آیت جو ہے وہ سمجھ کر پڑھتے ہیں، اور اس کی تلاوت بھی کس طرح سے کریں گے کہ اس کو اندھے گونگے کی جیسے نہیں گزر جائیں گے، بلکہ تلاوت کرے. تھوڑا میننگ بھی پیچھے آ رہا ہے. ابھی ہم طالب علم ہے نا تو میننگ بھی آ رہا ہے. تو جہاں عذاب کی بات آئی تو رک کر دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو یہ عذاب سے بچائے. جہنم کی بات آئے تو جہنم سے پناہ مانگے، جنت کی آیت آئے تو جنت سے کی طلب کرے، اور جنتی لوگوں کی بات ہے تو سوال کرے. سبحان اللہ. آندھے گونگوں کی طرح نہیں کہ بس ہاں 3 قرآن اور 1 قرآن اور کتنے قرآن ختم کرنا ہے تو جلدی نہیں، بلکہ بہت اچھی طرح سے ہم لوگ قرآن کی تلاوت کریں گے. کچھ اس کا حصہ اس کا اللہ حفظ کرنے کی کوشش کریں گے. قرآن کو ایک تو ہے وہ قرآن کی تلاوت کریں گے، پھر اس میں غور و فکر کریں گے، پھر انشاءاللہ جہاں کہیں بھی جو بھی سہولت ہے اس سہولت کے حساب سے ہم لوگ دورے قرآن میں اپنا حصہ لگائیں گے، سن کے ہے نا انشاءاللہ. پھر اسی طرح جو ہے وہ رات کو قیام میں ہم لوگ قرآن مجید کی تلاوت پھر سے سنیں گے یا کریں گے. اگر کوئی گھر میں کر رہا ہے تو تلاوت کریں گے، اور جو کوئی مسجد میں جانے کی سہولت ہے تو ہم لوگ سنیں گے. تو اللہ تعالیٰ اس طرح ہم لوگوں کو نیکی میں آگے بڑھنے کا قرآن کے ذریعے جو ہم لوگ کو آگے بڑھنے والا بنائے. کیونکہ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. سبحان اللہ. یہ جو کل کہہ دیجئے کیا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے
फबिज़ालिका, बस चाहिए कि तुम्हें इस पर खुशी मनाए जो तुम ये उन तमाम चीज़ों से बेहतर है जो लोग जमा कर रहे हैं। तो कुरान तमाम चीज़ों से बेहतर है और अल्लाह ताला और भी ज़्यादा बहुत से काम है करने के, बहुत से थे, मगर आगे के जो है वो इंशाल्लाह हम फरद टीचर को दावत देते हैं कि वो आए और उसके आगे भी और जितने भी जो अहकाम है वो आप लोगों के सामने पेश करें। और दुआ है अल्लाह ताला से जो कुछ हम लोग यहाँ बात बताई गई और सुनी गई, तो अल्लाह ताला इन बातों को हम लोगों के दिलों में जज्ब कराए और इखलास के साथ, एहसान के साथ बहुत ज़्यादा हम लोग रमज़ान के मुबारक महीने में ज़िक्र अस्कार करें, बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला से दुआएं करें, तमाम मुसलमानों के लिए दुआएं करें और सदका खैरात जो है वो बहुत शौक से करें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि यानी इसकी तरह करते थे सदका ना, आंधी की तरह, तो सुभान अल्लाह, तेज आंधी की तरह। तो अल्लाह ताला ने हम लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा और अपना माल जो है वो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए खर्च करने की तौफीक अता फरमाए, ज़कात का सही सही हिसाब करके फिर वो पूरा और जितना होता है उससे भी ज़्यादा भी और भी ज़्यादा लोगों को देने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला हम सब की और बहुत ज़्यादा ज़िक्र अस्कार और तमाम जो निफिल नमाज़ें हैं ना, इशराक और चाश्त और तहज्जुद और जितनी भी नमाज़ें हैं, निफिल नमाज़ें हैं, असर से पहले की 4 रकात और सारी नमाजें, कोई नेकी हाथ से जाने नहीं पाए और बहुत हम लोग इस्तकामत के साथ, इखलास के साथ नेकी करने वाला बनाए और दुआएं करने वाला बनाए। और अल्लाह ताला हम सब की तमाम नेकी को कबूल फरमाए और जो कुछ कोताही हो गई आज तक अल्लाह ताला माफ़ फरमाए और आइंदा हम सबको तमाम गुनाहों से महफूज रखे। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माजरत चाहते हैं थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, टाइम हमने देखे नहीं ऊपर कितने बजे। हाँ चले, अल्लाह ताला अपने वक्त में बरकत डाले और कबूल करे आप सबका यहाँ बैठना और बेहतरीन अजर अता करे इसका, यहाँ बैठने का इतने सब्र और तहम्मुल से अल्लाह ताला बेहतरीन अजर अता करे। चले, दुनिया और आखिरत की खैर और भलाइयाँ नसीब फरमाए और हम सबको भी और हम सबके अहल वयाल को भी और तमाम दुनिया के मुसलमानों को। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। जी ज़ैना, चलें, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम व अस्हाबि अजमाइन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारी बहनों, सिस्टर्स, बेटियों, कैसे आप सब? उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे और एक यही जज्बे से हम यहाँ पे ज्वाइन हुए ना कि हमारे मेहमान जो रमज़ान आ रहा है तो उसकी आमद आमद है, मरहबा मरहबा रमज़ान, है ना, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान। तो हम सब के दिलों में बहुत खुशी है ना, ये महसूस किया करना चाहिए कि हमें बहुत खुशामदीद के साथ, यानी दिल दिमाग बदन सब से हम अल्लाह ताला से फरमा रहे हैं कि या अल्लाह हम रमजान के बहुत इस्तकबाल करते हैं, वेलकम कर रहे हैं। तो जब वेलकम करेंगे उसको तो उसके लिए बहुत सारी तैयारी करना पड़ेगी, है ना। तैयारी बहुत नहीं तो भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। जी सिस्टर्स, तो चले अब हम टीचर ने रमजान की अहमियत, फर्जियत सब बता दी। अब हम बात करेंगे कि रोजे के अहकाम के बारे में आज हमारा टॉपिक है इंशाअल्लाह। हाँ, लेकिन देखिए सिस्टर्स, जो रमजान है, रमजान अभी कहा गया ना कि ये ऐसा महीना है, पहले तो खुशी का महीना है ना, खुशामदीद हम दिल और जान से सब इससे करेंगे क्योंकि वो तो मेहमान है, थोड़े दिन का है, आएगा चला जाएगा। तो मेहमान तो वैसे भी थोड़े दिन के होते ना, ज्यादा दिन रहे वो मेहमान कहलाता भी नहीं है, ठीक है। तो फिर ये महीना किसका है? महीना रोजों का है, रहमत और बरकत का महीना है ना, सही है ना। और क्या है? सहरी और इफ्तारी, यही सब चीजों की हम वेट करते ना, है ना। और नफिल रोजे में भी हम सहरी इफ्तारी करते, लेकिन जो बात रमजान के सहरी इफ्तारी में वो कहीं नहीं है ना। फिर बख्शिश का महीना, अल्लाह ताला से हम अगले हमारे 11 महीने के जो खताएं हैं, गुनाहें हैं, है ना, हम तो इंसान तो गुनाह से लबरेज होता है, हमको तो पता भी नहीं चलता, बाज गुनाह तो पता ही नहीं चलता कि हमने गुनाह किए। तो वो सारे अनदेखे देखे जो भी जानबूझ के किए हुए सबको बख्शवाने का महीना है। जैसे पहले भी टीचर ने एक हदीस
सभा टीचर ने बताई थी ना कि बख्शवाए नहीं, वो उसका तो मतलब ये रमजान क्या फायदा ना, तो बख्शिश का महीना, फिर तकवा का महीना, सबर का महीना, सबर और तकवा एक साथ ही लाजिम मलजूम है। हाँ, फिर कुरान का महीना, राइट, कुरान जितना भी पढ़े, जितना भी, तो मैं ये भी क्यों बता रही हूँ, दुआओं का महीना, जिक्र का महीना है, बाहमी ताल्लुकात, मुआसात का महीना, हमदर्दी, बाहमी अपने आस पड़ोस, अपने भाई बहन, अपने दोस्त अहबाब, अपने हर एक के साथ किस तरह मामला करोगे? सिर्फ अपनी इबादतों में गुजार लोगे कि बस मैं अपना अपना इबादत देखूंगी, बाकी रमजान महीना ऐसे ही गुजर जाए? नहीं सिस्टर्स, मुआसात का भी महीना है ये। देखिए, इबादत तो तुम अपनी खुद की कर रहे हो ना, यानी that will helpful to you only, but when you do things for others, दूसरों के लिए जब करोगे, मुआसात करोगे, हमदर्दी जताओगे, चाहे वो पैसे से ही मदद करोगे, कोई भी, बहुत सारी चीजें हैं, ज़कात निकालोगे, सदकात करोगे, है ना, कोई इफ्तारी पे दावत दोगे, इफ्तारी खुलवाओगे, ये सब मुआसात पे आता है। ताल्लुकात को जो नहीं भी तुमसे नहीं जुड़ना चाहे, उससे जुड़ जाओ। जो भी तुम्हारे भाई बहन से तुम्हारे ला ताल्लुके हैं, उनसे जुड़ जाओ। क्यों? तुमको तो अपना देखना है ना, ताल्लुकात अपना अल्लाह से मामला करना है ना, कि मैं मुआसात के लिए कितना आगे बढ़ रही हूँ, सही है ना? तो ये शहरो मुआसात है। फिर ये क्या है? रमजान का आखिरी अशरा। अब आप लोगों ने मैंने आपको ये हमने नमाज नबी में भी हमने आपने देखे थे कि आप लोगों ने अपनी चेकलिस्ट बनाए कि तुम देखो, जरूर नहीं कि वो हम उसी हिसाब से चलेंगे, लेकिन आप अपना ना सुबह से लेके रात तक और आखिरी अशरे में क्या क्या करोगे ना, उसका एक चेकलिस्ट बना दो। वल्लाह इतना काम आएगा ना इंशाल्लाह। क्यों क्यों और जहां तुम्हारी नजर पड़ती ना, वहां लगा दो। एटलीस्ट तुम बोलेंगे आज ये मेरा ये काम नहीं हुआ, चलो कर लेती हूँ, ये नहीं हुआ, मैं ऐसा कर लेती हूँ। तो ये चेकलिस्ट जरूर बनानी है, याद रहेगा ना? हाँ, ठीक है। चले अब रोजों के अहकाम के बारे में देखते हैं सिस्टर्स के औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी सिस्टर्स, देखिए अभी रमजान आया है, तो हमारा दीन रोजा तो फर्ज है ना, तो फर्ज रोजे में कुछ कमी पेशी क्या हो जाए, बहुत सारे सवालात होते हैं, बहुत सारे हमारे डाउट्स भी होते हैं, और हमको अहकाम का बस हम गो थ्रू करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, कि रमजान के रोजों में करना क्या, मतलब अहकाम क्या है उसके, ठीक है। अब आपको पता है ना कि रोजा लुगत अरबी में किसको कहते हैं? मुतलकन रुक जाना। मुतलकन क्यों? क्योंकि थोड़े वक्त के लिए रुकते ना हम तुलुए आफ्ताब से लेके गुरुए आफ्ताब तक खाने पीने से और जिनसी ख्वाहिशात से रुक जाते हैं ना, तो उसको रोजा कहते हैं। इसका मतलब ही ये है अरबी में। शरीयत में इसका मफहूम क्या है कि गौर से सुने, इबादत के इरादे से खाने पीने, मुजामत मतलब अज़वाजी ताल्लुकात और दिगर रोजा तोड़ देने वाली चीजों से सुबह सादिक के तुलू से सूरज के गुरूब तक इज्तिनाब करते हैं। ये शरीयत का माना है। शरीयत में, हमारे शरीयत में रोजे का माना ये है। सिंपल इससे क्या है कि जो चीज रोजे को तोड़ देने वाली हो वो भी नहीं करेंगे, हाँ, खाने पीने से रुकेंगे, और इबादत तकवा हासिल करने के लिए हम जो कुछ हमारा दिन का काम है वो सब करेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है। तो अच्छा, सबसे पहले ये आता है कि रोजा रखना किस पर वाजिब है। गौर से सुने सिस्टर्स, हर बालिग मर्द या औरत, आकिल हो, अकल वाला हो, हाँ, मुकीम हो यानी मुसाफिर ना हो। मुसाफिर पर आगे हम आते हैं, आपको बात पता है कि मुसाफिर पर रोजा रखे ना रखे दोनों भी चलता है। मुकीम हो और रोजा रखने की ताकत रखता हो, तो उस पर रमजान के पूरे महीने, याद रखना, पूरे महीने 30 दिन गिनती के या 29 दिन गिनती के आपको करना ही है, तो उस पर रमजान के पूरे महीने के रोजे गिनती के साथ फर्ज है ना। और हमको शक का रोजा नहीं रखना, जैसे अभी चांद रात के दिन रोजा नहीं रखना,
ٹھیک ہے. لیکن جو 29-30 جو بھی ہمارے لیے کمپلیٹ کرنا ہے اس کو تو کمپلیٹ کرنا پڑے گا. میں آگے بتاؤں گی یہ کیوں میں بات بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے, چلے آگے ہیں. سب سے پہلے تو ہم کیا کریں گے, نیت کریں گے, ہے نا. تو نیت کب کریں گے؟ آپ کو پتا ہے کہ نیت کب اور کیسے رکھنا ہے روزے کی؟ نیت کرنا ضروری ہے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے سسٹرز. اس دیکھو, جب رات میں جب تم سحری کے لیے الارم رکھاتے ہو, ہے نا, اٹھنے کا ارادہ کرتے ہو, تو یہ نیت بھی ہو جاتی, یہ بھی نیت ہو جاتی ہے. یہ تو ارادہ ہوگا نا, یہی ارادے میں شمار ہو جائے گا. بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, اگر سپوز تمہارا جیسے مینسس ہے, ہاں, اور مینسس میں ڈاؤٹ ہے کہ میں نے نہائی نہیں نہائی ہوں, تو پھر وہاں تم کو بولنا ضروری پڑ جائے گا سسٹرز, کہ میں صبح میں بولنا ہی نہیں, اپنے آپ میں ارادہ کرنا. یاد رکھنا, نیت کرنے کا ہوتا ہے, نیت بولنے کا نہیں ہوتا ہے. لیکن میں اپنی ہم اور تم ذرا بھلکڑ لوگ ہیں نا, تو میں کیا کرتی ہوں, بس میں اپنے آپ سے اندر دل میں بول دیتی کہ میں آج کا روزہ رکھوں گی, ایسا. ٹھیک ہے نا. لیکن یاد رکھنا, نیت زبان سے نیت کرنا نہیں ہے, کیا ہے, ارادہ کرنا ہے. اور وہ ارادہ فجر کی نماز سے پہلے کرنا ہوتا ہے. سحری کھانے والے کے لیے فرشتوں کی دعا ملتی ہے, تو آپ نے ابھی سن چکے نا. اور فجر کی اذان سنو, جب تم سحری کرو, سپوز اس کے کچھ منٹوں تک تم سحری کھانا بند کر دیں گے, صحیح بات ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ الارم بج جاتی ہے, ہم اٹھ نہیں پاتے, ہے نا, انہیں کبھی لیٹ اٹھتے ہیں, تو کیا کریں گے کہ ہم جو ہمارے سامنے جتنا کھانا ہو نا, اس کو تم کھا سکتے ہو. کب تک؟ اذان ہونے تک. بس یہ کب, دیکھو یہ روز کی بات نہیں ہے سسٹرز, یہ کب کی بات ہے, جب تم لیٹ اٹھو تو. صحیح ہے نا. تو لیٹ اٹھیں گے تو پھر کیا کریں گے, ہم جو سامنے نا, سپوز میرے گلاس میں سپوز چائے ہے, تو چائے تو میں چھوڑ سکتی ہوں. کھانا ہے, ایک لقمہ باقی ہے, تو وہ پورا کر دیں گے, کلی کریں گے, اور روزے کی نیت تو ہے ہی ہماری, کر لینا ہے تو کر بھی لے سکتے, کوئی مشکل نہیں. یہ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں. اور اچھا, یہ کیوں, اس کی دلیل کیا ہے کہ ہم اذان ہونے تک بھی ہم تھوڑا سا کھا سکتے, سامنے رکھا ہوا. اس کی حدیث ابھی میرے سامنے نہیں ہے, لیکن یہ آتا ہے. اب ہم آپ کو نا گروپ میں سینڈ کر دیں گے انشاءاللہ, کہ اذان ہونے تک آپ کھا سکتے ہیں. ہونے تک یعنی جو سامنے کا ہے نا اس کو پورا کرنا ہے, بس زیادہ لینا نہیں ہے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں. جو تم کمپلیٹ کر رہے ہو, جب سپوز یہ میرے ایک روٹی ہے, تھوڑا لقمہ باقی ہے اور اذان ہو گئی, تو جلدی اس کو ایسے چھوڑ کے اٹھ جانا نہیں ہے, اس کو کمپلیٹ کرو اور پھر یہ کرو. نیا نہیں لینا ہے, بہت باریک لائن ہے, نیا نہیں لینا ہے تم کو کھانا, بس وہی ہے, اس کو کمپلیٹ کرو. چلو اللہ تعالیٰ بولنے سے زیادہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور بہتر ہے کہ ہم پہلے ہی, شک میں کیوں پڑھنا نا, پہلے ہی ہم انشاءاللہ سحری کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہے کہ کون لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں. کون لوگ روزہ نہیں سکتے؟ نابالغ بچے, لڑکیاں تو پتہ ہے نا کہ مینسس آنے سے پہلے نابالغ ہوتی. لیکن سسٹرز آپ یاد رکھنا کہ جیسے نماز بھی بالغ مرد اور عورت پہ فرض ہے نا, اسی طرح روزہ بھی بالغ مرد اور فرض ہے. لیکن ٹریننگ کے لیے, ان کی عادت میں آنے کے لیے آپ کیا کریں گے, ان کو پہلے بھی اگر وہ شوق سے رکھنا چاہے نا تو رکھوا لے, ان کو منع نہ کریں. یہ بہت ہم بولتے ہیں تو ابھی بچہ ہے کیوں رکھتا ہے, نہیں, رکھنے کی عادت ڈالیں گے تو اس کے اندر وہ روزے رکھنے کی, یعنی بولتے نا ایک ٹریننگ حاصل ہو جائے گی. تو بالغ ہوگا نا, تو پھر لڑکی ہو یا لڑکا, پھر وہ چھوڑیں گے نہیں, ان کو روزہ چھوڑنا بہت بھاری پڑے گا. یہ ایک دم آزمایا والا نسخہ ہے سسٹرز. ٹھیک ہے. ہاں, چلے تو اب آگے دیکھتے ہیں کہ اچھا, اور کس پہ کون روزہ نہیں رکھ سکتا؟ مسافر, بیمار, ہاں, اور اس بیماری میں حاملہ عورت یا غور سے سنیں, حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت بھی شامل ہے. یہ میں نہیں کہی, یہ مفسرین کہتے ہیں. یہ سارے احکام کے سارے وجوہات ہے میرے پاس, ہاں, ابھی ٹائم نہیں ہے, اس سے میں آپ کو بتا نہیں رہی ہوں. ٹھیک ہے. تو جو حاملہ
اور دودھ پلانے والی عورت ہیں وہ بھی اس بیماری میں، یعنی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ جو بیمار ہے اور مسافر ہے وہ روزہ بعد میں رکھے، یاد رکھنا بعد میں رکھے. تو اگر تم نے روزہ حاملہ تھے یا دودھ پلاتے تھے اور پورا رمضان نہیں رکھے روزہ، تو وہ معاف نہیں ہے سسٹرز. وہ گنتی آپ رکھو اپنے پاس کہ میرے اتنے چھٹے ہوئے ہیں، مجھے یہ بعد میں رکھنے ہیں. یہ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، کیونکہ میں اپنی بات بتاتی ہوں کہ مجھے بس یہی پتا تھا کہ حاملہ عورت کو نا روزے نہیں رکھنے اور دودھ پلانے والی عورت کو بھی نہیں رکھنے کی الاؤڈ ہے. تو میں سمجھی کہ وہ تو نہیں، کبھی بھی نہیں رکھنا ہے. نہیں سسٹرز، ہم کو وہ گنتی کر کے وہ پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ بعد میں کبھی بھی اس کی ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس طرح چھوٹے ہوئے روزوں کو مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے. چلے، تو یہ دو لوگ اور آ گئے. تو ہاں، اگر حاملہ اور مسافر اور دودھ پلانے والی عورت، اس کو اگر سہولت ہے نا، اس کو کوئی روزہ رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے ابھی دیکھو ٹھنڈی کے روزے ہوتے تو بہت چھوٹے ہوتے ہیں، تو وہ کیوں چھوڑے؟ تو نہ چھوڑے، بہتر ہے اس کے لیے. لیکن اگر اس کو مشکلات ہے تو وہ چھوڑ بھی سکتی ہے. باقی آپ کو پتہ ہے نا، کوئی بھی مسلمان کو جان بوجھ کر روزہ چھوڑنا بالکل، یعنی اس کا ازالہ ہو ہی نہیں سکتا. ویسے تو لگ سکتا ہے لیکن اتنا اجر نہیں ملے گا. صحیح ہے نا. چلے، اب ہے کہ روزے میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. نمبر 1، روزے کی حالت میں ہم مسواک کر سکتے ہیں. یاد رکھنا سسٹرز، کولگیٹ ٹوتھ برش نہیں. لوگ بحث کرتے کہ ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ بھی ہمارے پیٹ میں تو نہیں جاتا، تو کیوں کرنا؟ کیوں؟ جب ہمیں بتا دیا گیا کہ مسواک کر سکتے ہیں تو ایک سنت بھی فالو ہوگی، اجر بھی ملے گا. تو کیوں ہم اس کے چکر میں جائے کہ کولگیٹ کوئی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، برش کر سکتا ہے؟ نہیں جاؤ سسٹرز اس میں. خلاص ہمیں 1 مہینے میں کیا فرق پڑے گا؟ آپ روزے سے پہلے برش کر لیں، روزے کے بعد برش کر لیں، کوئی مشکل نہیں. لیکن روزے کے دوران ہم مسواک کر سکتے، یہ بہت فائدہ دے گا سسٹرز. ٹھیک ہے، تو روزہ میں مسواک کیا جا سکتا ہے. آگے ہے، آنکھوں میں سرما لگایا جا سکتا ہے. سرما کی بات آئی ہے، سرما لگایا جا سکتا ہے. یعنی اگر لگاؤ سرما تو روزہ ٹوٹے گا نہیں. ناک میں دوا ڈالنے سے، دوا حلق میں یا معدے میں، یعنی تھروٹ میں اندر یا اسٹمک کے اندر یہ نہیں پہنچے، وہاں تک نہیں پہنچے تو لگا سکتے. اگر تم کو ڈر ہو کہ وہاں تک پہنچ جائے گا دوا تو پھر نہ ڈالے ناک میں، رات میں ہی ڈالے، پھر روزے کے بعد ہی ڈالے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں. پھر یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، الا یہ کہ وہ حلق میں نہ جائیں، یہ خیال رکھنا پڑے گا، یا اسٹمک میں نہ جائے، معدے میں نہ جائے. ہاں صحیح ہے. چلے آگے ہے، کسی کو کچھ بولنا ہے؟ جی. آگے ہے، گرمی کی شدت، اگر بہت گرمی ہے سپوز، ہاں، تو یا ویسے ہی تمہارا روزانہ کا نہانا ہے اور تم روزے میں نہا رہے ہو تو تم غسل لے سکتے ہو. یعنی روزدار غسل لے سکتا ہے. کوئی کہتا ہے نا کہ ارے تم روزہ کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو اس لیے نہا سکتے ہو، ارے نہانا چاہتے ہو، کوئی بات نہیں، کلی بھی کر سکتے ہیں اور نہا بھی سکتے ہیں. صحیح ہے. اور کلی ایسا ہے کہ وہ پانی، آپ کو وہ تو پتا ہے کہ پانی حلق میں جانا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو گرمی کی شدت سے روزدار غسل یا کلی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی؟ چلے نیکسٹ ہے، جب ہم لوگ دیکھو وضو، جو سنت وضو ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ناک میں پانی چڑھاتے نا، ہے نا. جب ناک صاف کرتے تو ناک میں پانی چڑھاتے، لیکن وہ روزوں میں نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، وہ الاؤڈ ہے، نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ ناک میں جب پانی چڑھاؤ گے تو حلق میں جانے کا ڈر رہتا ہے. اسی لیے وضو کرتے وقت، وضو کے دوران ناک میں پانی نہیں چڑھانا چاہیے. ٹھیک ہے. چلے، اگر سپوز کسی کے جی وضو میں کسی کے ناک کی نکسوری پھٹ گئی، بولتے نکسر کہتے نا، وہ یعنی ناک سے خون آتا ہے، ہاں، تو اس کا اگر خون آ جائے تو کوئی بات نہیں، وہ خون صاف کر لے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. سمجھ میں آیا سسٹرز؟ ہاں. اور دوسرا استحاضہ،
याद रखना, ये नहीं कौन मेंसेस का नहीं, मेंसेस का खून नजर आ गया तो तुम्हारा रोजा गया, रोजा रखना ही नहीं, वो भी आगे आ रही बात, ठीक है ना। लेकिन अभी हम बात करें इस्तिहाजा, अगर इस्तिहाजा वाली औरत हो तो उसका खून अगर निकल आए तो इससे रोजा नहीं टूटता है, सिर्फ हैज या निफास के खून से रोजा टूटेगा। ख्वा, अभी गौर से सुना सिस्टर्स, ख्वा दिन के किसी भी हिस्से में हो, तुम्हारा मगरिब के 5 मिनट पहले, कोई कोई तो मुफस्सिरीन, अरे कोई, हाँ कोई उलमा कहते हैं सिर्फ 1 मिनट पहले भी, लेकिन 1 मिनट का तो हम नहीं बोलते हैं, हम 5 मिनट का भी बोलते हैं कि अगर खून नजर आ जाए तो देखो वो पूरा जो रोजा रखा ना उसका तो हमको अजर मिलेगा इंशाल्लाह, लेकिन वो रोजे का तुमको बाद में उसको उतारना है, मतलब इन्हें उसको कंप्लीट भी करना है। मैं भी बताती हूँ हैज के जो 5 या 6 या 7 जो भी आपके रोजे जा रहे ना उसको भी कंप्लीट करना है। ये बात समझ में आई? हाँ, तो हैज वाली औरत या निफास, निफास इन्हें जो डिलीवरी, हाँ और एक सच्ची बात कि डिलीवरी में भी जब नहीं रखते ना रोजे 40 दिन में और उसमें रमजान आ गया तो वो भी गलत फहमी थी हमारी कि वो रोजे नहीं रखना है, नहीं नहीं, उसको भी बाद में रखना है हमें, ठीक है। अगर निफास में हमारा 1 महीना रमजान का चला गया है निफास की वजह से, तो वो 1 महीना की गिनती 30 रोजे या 29 रोजे उस साल के हमको कंप्लीट करना है, ठीक है ना। चले नेक्स्ट है, अच्छा अब आप मैं आपको वो बताने वाली थी ना कि हम औरतों का ना जो हमारे को ना पहले यानी हमारी मिसकॉन्सेप्ट थी, हाँ हमारी गलत फहमी थी कि लोग कहते थे कि अगर हमारे को मेंसेस जोहर की नमाज, हाँ यानी 12 बजे के बाद आए ना तो उस दिन का रोजा हो जाएगा। ये गलत फहमी है सिस्टर्स, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि उलमा का कहना है कि अगर पूरे दिन का रोजा हो और इफ्तार के 5 मिनट, कोई तो 1 मिनट भी कहता है, 5 मिनट पहले भी अगर हैज मेंसेस आ गए तो वो रोजा हमारे बाद में हमें रखना होगा, वो रोजा शुमार नहीं होगा। हाँ उसका अजर जरूर मिलेगा क्योंकि हमने तो नियत किए थे ना, सही है ना। हाँ तो फिर उसके बाद उसकी कज़ा रोजा रखना है, इसको कज़ा रोजे कहते हैं। तो अगर हमारे 6 या 7 रोजे मेंसेस के छूट गए हैं तो ईद के बाद शव्वाल के महीने में रख सकते हैं। अब यहाँ एक और फिकी मामला आपको बताते चलूं कि देखो बाज उलमा यानी, अच्छा पहले तो एक और एक गलत फहमी थी कि ये जो 6 रोजे है ना उसको बस वो माफ है, मतलब मेंसेस के रोजे जो गए वो माफ है, नहीं माफ नहीं है, वो भी 6 रोजे कंप्लीट करने हैं हमें बाद में। और यहाँ पर एक फिकी मामला बताती हूँ, अब आप मुझे देखो, आप जो जो फॉलो करेंगे वो सही रहेगा। क्या होता है कि उलमा कहते हैं कि जो ये जो 6 रोजे हैं ना ये शव्वाल में पहले पहले इनको कंप्लीट करें, 6 रोजे जो तुम्हारे छूटे हुए, और फिर बाद में शव्वाल के 6 रोजे रखें। और ये भी गलतफहमी थी कि हम शव्वाल के 6 रोजे रखेंगे तो ये मेंसेस के रोजे दोनों को नियत मिला देते थे। नहीं सिस्टर्स, तुमको जो छूटे हुए 6 रोजे वो अलग रखने हैं, मतलब उसको भी रखना है, उसकी भी कज़ा अदा करनी है, और शव्वाल के रोजे अलग से 6 रखना है। और दूसरी बात ये है कि ये जो 6 रोजे हैं ना शव्वाल के वो पहले रख ले, हाँ, और फिर उसके बाद आप दूसरे रमजान के आने से पहले पहले ये जो तुम्हारे 6-7 जो छुटे ना वो कंप्लीट कर सकते हैं। पीर और जुमेरात के रोजे रखेंगे ना उसमें भी ये कंप्लीट कर सकते हैं। मैं इसको बाद में बताऊंगी इंशाल्लाह, ठीक है। हाँ तो ये दोनों तरह से चलता है, लेकिन बाज़ मुफस्सिर बहुत सख्त सख्त से कहते हैं कि तुमको 6 रोजे पहले कंप्लीट करने जो छूट गए वो। लेकिन सिस्टर्स क्या होता है मालूम है, शव्वाल के आप इमेजिन करें किसी के 7 और किसी के 6 कितने हुए, ये 13 हो गए, उसमें मेंसेस के सपोज उसमें मेंसेस भी आया औरत को तो उसका तो शव्वाल का महीना भी बेचारा रमजान के जैसे ही चला जाएगा। और वो मैंने इतने लोगों को देखे कि वो थक जाते हैं तो फिर शव्वाल के रख नहीं पाते क्योंकि वो 6 रोजे वो रखेंगे, फिर 7 रखेंगे जो छूट गए वो, तो ऐसा होता है। लेकिन अगर रख ले तो ये बेहतर है क्योंकि बहुत उलमा इस पे स्ट्रेस करते हैं, ठीक है।
ٹھیک ہے. ابھی آپ اپنی مرضی پر رکھیں. ہاں ٹھیک ہے کہ تم کو پہلے وہ چھٹے ہوئے رکھنا ہے اور پھر شوال کے رکھنا ہے, یا شوال کے رکھ کے چھٹے ہوئے آپ کبھی بھی رکھ سکتے پورے سال میں. ہاں کیونکہ شوال کے جو 6 ہے وہ ایک ہی مہینے میں اسی مہینے میں رکھ سکتے نا تم. اور ہاں شوال کے مہینے میں نا آپ ایک ساتھ 6 نہ بھی رکھو, 1 2 1 2 1 2 ایسے بھی رکھیں گے تو بھی چلے, لیکن 6 روزے شوال کے کمپلیٹ کرنا ہے. ہاں اگر تم کو طاقت ہو تو تم پھر بعد میں اسی مہینے میں چھٹے ہوئے روزے بھی رکھ سکتے ہیں. چلے اللہ عالم بالصواب. ہاں مجھے اتنا ہی پتا ہے, آپ کراس چیک کر سکتے ہیں دوسرے علماء سے لے کر. ٹھیک ہے. چلے دوسری بات ہے, روزے میں کی حالت میں کپنگ کرا سکتے ہیں. تو اس کا مطلب کپنگ سے علماء لیتے ہیں کہ انجیکشن بھی لگا سکتے ہیں, لیکن جب تم بیمار ہو اور کس کے لیے, بیماری کی وجہ سے پیراسیٹامول کا, یاد رکھیں وٹامنس کا اور طاقت کا انجیکشن بالکل بھی نہیں لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور کبھی کبھی کوئی انجیکشن اسٹمک میں لگاتے وہ بھی نہیں لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بس یہ علماء کہتے ہیں کپنگ الاؤڈ ہے, اس وجہ سے وہ جو بیماری میں تم کو اگر انجیکشن لگانا پڑے نا, ڈاکٹر کہے کہ نہیں بہت ضروری ہے پیراسیٹامول کا انہیں بخار اترنے کے لیے, تو وہ لے سکتے ہیں. واللہ عالم. یہ بھی آپ دوسرے علماء سے کراس چیک کر سکتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, ہم کو اتنا ہی پتا ہے. چلے پھر دوسرا ہے, جان بوجھ کر وامٹ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جان بوجھ کے کوئی ایسا انگلی ڈال کے نہیں وامٹ کرنا چاہے نا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ہاں لیکن خود بخود کبھی ایسا ہوتا ہے نا, خود بخود وامٹنگ کا تھوڑا اوپر آتا ہے اور پھر وہ اندر بھی چلا جاتا ہے, تو ویسا مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ روزہ تمہارا رہے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. لیکن جان بوجھ کر اگر کوئی وامٹ میں آ جائے مطلب وہ, تو روزہ ٹوٹ جائے گا. جان بوجھ کے کوئی انگلی ڈال کے کرتا ہے نا, اس وجہ سے. ٹھیک ہے. چلے آگے ہیں. اب یہ بہت اچھا پوائنٹ آ رہا ہے, بوقت ضرورت. یاد رکھیں کیونکہ بہت ہم لوگ وہ جو ہم لوگ دعوت دیتے نا, تو وقت ضرورت اگر, اور بعض علماء کہتے ہیں کہ شوہر بہت یعنی جلاد یعنی اس کو کھانے پینے کا بہت احتیاط کرتا ہو, ایسا شوہر ہو جس کو نمک تھوڑا بھی کم ہو تو نہیں چلے, اس کے لیے بوقت ضرورت عورت کھانا بناتے وقت صرف زبان پر ٹیسٹ کر کے کلی کر دے تھوڑا سا, یہ الاؤڈ ہے. اور اس کی دلیل کہاں سے ملی, ایک منٹ میں بتاتی ہوں, ایک سیکنڈ. ایک اچھا مجھے ملتا ہے تو میں آپ کو بتا رہی ہوں. ہاں اچھا میں بتاؤں گی آپ کو آگے, مجھے یہ ملے گا نا تو بتاتی ہوں. ہاں اچھا آگے ہے کہ زبان کی نوک پر, یعنی ایک دم نوک پر تم کو ٹیسٹ کرنا ہے اور جلدی سے کلی کر لینی. ہاں دوسری بات, بھول کر, اب یہ بہت غور سے سننا, بھول کر کھا پی لے ہے نا, کبھی دھیان نہیں آیا تو کچھ منہ میں سامنے دکھا اور منہ میں ڈال دیا, بھول کر کوئی کھا پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن یاد رکھے سسٹرز, یاد آتے کہ نہیں میرا روزہ ہے نا, تو فوراً جو منہ کا ہو نا اس کو بھی تھوک دینا چاہیے, مطلب باہر نکالنا چاہیے. اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے اچھا بھول چکنے سے تو معاف ہے تو وہ لقمہ ہے وہ پورا کھا لے, نہیں, یاد آ گیا تو وہ لقمہ بھی باہر نکال دینا ضروری ہے. یہ یاد رکھنا, پیٹ میں چلا گیا تو چلا گیا, کوئی مشکل نہیں, وہ تو بھول سے کھا پی لیا نا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا, یہ یاد رکھنا, بھول سے. لیکن اور بھول سے اگر منہ میں ڈالے اور یاد آ گیا تو فوراً اس کو نکال دینا چاہیے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں سسٹرز چلے آگے ہے. ہاں جس نے جان بوجھ کر کھا پی لیا تو اس پر تو فدیہ اور روزے کی قضا دونوں واجب ہو جائے گی. جان بوجھ کر روزہ توڑنا بہت بڑا گناہ ہے, تو اس کو تو فدیہ بھی دینا ہے اور بعد میں اس کی قضا بھی رکھنی ہے. اور فدیہ بھی کیا پتا ہے نا آپ کو, کیا ایک غلام آزاد کرنا کفارہ, اس کو آپ کو پتا ہے نا کہ کفارہ کیا ہے, ایک غلام آزاد کرے. ہاں اس کی طاقت نہ ہو تو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے, اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. جان مجھ کے روزہ توڑنے کی اتنی بڑی سزا ہے سسٹرز.
تو اللہ نہ کرے ہم کوئی بھی اس میں شامل ہو. ہاں. اور دوسری بات ہے کہ روزے کا کفارہ کیا ہے؟ روزے کا کفارہ ایک مسکین کو ایک وقت کا پورا جو تم کھاتے ہو نا ویسا کھانا ان کو دینا ہے, کھلانا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, روزے کی حالت میں سسٹرز تھوک بھی بہت آتا ہے, تو تھوک نکلنے سے کوئی مذائقہ نہیں, تم اس کو تھوک کو وہ نگل بھی سکتے ہیں. یعنی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے نا, کوئی روزہ رکھتا ہے تو منہ میں بس تھوک بھرا ہوا ہوتا ہے, تو اس سے اچھا تو پہلے ہی جب تھوڑا وہ تھوک کو تھوڑا نکل لو تو پھر وہ آئے گا ہی نہیں. وہ یاد رکھنا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے نا, تو وہ کر سکتے ہیں. ہاں, بار بار تھوکنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا ہے دانت سے خون نکلنے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا, لیکن ہاں اس کو تو ویسے بھی روزہ ہو یا نہ ہو اس کو تو نکلنا نہیں ہے نا, وہ تو تھوک دیتے نا. لیکن کبھی بائی چانس آپ کے دانت میں سے خون نکل گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. پھر جو شخص, اب یہ بہت سب کا یہ کوشچن آتا ہے سسٹرز, دیکھو جو شخص بوڑھا ہو, ہاں, یا ایسی بیماری کی وجہ سے جس سے صحت کی امید نہیں, یعنی آگے اس کو شفایاب ہونے کی امید نہیں ہے, وہ اس کو لگاتار وہ بیماری میں ہے, ہاں, تو وہ روزہ نہ رکھ سکے تو وہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلائیں. تو دیکھو ہمارے جیسے بڑے ماں باپ ہوتے ہیں, دادا دادی ہوتے ہیں, تو وہ تو بیچارے نہیں دیں گے نا. تو جو وارث یعنی جو ساتھ میں ہے نا گھر میں جوان, جو بیٹا ہو بیٹی ہو کوئی بھی ہو, تو وہ اس کے بدلے میں مسکین کو ایک مسکین کا ایک وقت کا کھانا آپ کھلا سکتے ہیں, دے سکتے ہیں. تو دیٹ مینس اگر سپوز 2 وقت کا ہے, ایک ہی دن میں 2 وقت کا ہے, تو وہ 2 روزے کاؤنٹ ہوں گے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں, اور یہ تو ہے نا, یہ تو قرآن میں دلیل ہے. ٹھیک ہے نا. چلے آگے ہیں, جو شخص بیمار تھا سپوز, ہاں, اور شفایاب ہو گیا اور قضا کی طاقت رکھتے ہوئے بھی قضا روزے نہ رکھیں, اور سپوز کہ اس کو موت آ گئی, تو اس کی قضا روزے وارث کو رکھنا چاہیے. اس کے لیے وہ اپنے قضا کے روزے لکھ کر جائے یا کسی کو بتا کے جائے کہ میں یعنی اچھا تھا, میں روزے رکھ سکتا تھا لیکن میں نے رکھے نہیں, ہاں میرے قضا روزے باقی ہیں. اب اس کو تو موت آ گئی, تو اب تو اس کو مدت بھی نہیں ہے, مہلت بھی نہیں رکھنے کی. تو پھر وارث جو بھی ہے, بیٹے بیٹیاں جو بھی, کوئی بھی رکھ سکتا ہے, اس کے بدلے کے وہ قضا روزے رکھیں گا. صحیح؟ ہاں, یہ بات سمجھ میں آئی؟ تو لکھ کے جائیں, بہتر ہوگا کوئی اگر لکھ کے جائے تو, یا تو کوئی ایسے ہی یاد آ جائے. جیسے ہمارے امی مرحوم جب انتقال ہوئے تو ہم کو پتا تھا کہ ان کے اتنے روزے تو ڈیوائڈ کر لیے, یا انہوں نے لکھ کے نہیں رکھے تھے, لیکن ہم کو پتا تھا کہ وہ تو ہمیشہ رکھتے تھے اور ابھی نہیں رکھ سکے یہ مہینے کے, تو ہم نے ان کا قضا روزے ادا کر دی. تو ایسا بھی کر سکتے ہیں سسٹرز. ہاں, لیکن اس کا اجر بہت ہے سسٹرز, ہمارے مرحوم کے قضا روزے رکھنے کا اجر بہت ہے. ہاں, جب ہمارے یہ بھی شرط ہے, ہاں, رمضان میں اس کے دوبر نیت نہیں کرو گے. وہ جب نفل روزے ہوں گے نا, جب تمہارے اپنے روزے اتارتے رہو گے, اس میں وہ روزے کمپلیٹ کرنے ہیں. یہ بات یاد رکھنا سسٹرز. رمضان کے تم بولیں گے رمضان کے روزے میں رکھ رہی ہوں اور میرے اس کے دو لوگوں کے روزے, ایسے تو نہیں, 2 نیت نہیں ہو سکتی ہے, وہ تو فرض روزہ ہے. ہاں, تو پھر قضا روزے مرحوم کی طرف سے کب رکھو گے؟ غیر رمضان میں. ٹھیک ہے. چلے آگے ہیں. اچھا, حاملہ عورت, یہ تو بتا چکے نا کہ روزوں کی قضا گننی ہے. ہاں, حاملہ یا دودھ والی عورت کو, اور وہ اپنے گنتی, دیکھو ابھی میں آپ کو لاسٹ میں بتاتی ہوں. مسافر کے لیے مطلقاً روزہ رکھنا اور نہ رکھنا دونوں ثابت ہیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے لیے حامی بھری ہے. البتہ گرمی کی شدت اور مشقت 2 چیز ہو, یعنی دونوں بھی ہو, تو مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنا بہتر ہے. وہ تحفہ ہے, رخصت ہے نا, تو وہ تحفہ ہے, تو اس کو قبول کرنا چاہیے. پھر ضد نہیں کرنی چاہیے, نہیں میں کیوں, رمضان ہے میں کیوں روزہ چھوڑوں. ارے حالانکہ بہت سارا لمبا سفر ہے, دھوپ بھی بہت ہے, تم کو پتا نہیں سفر میں کیا کیا ہو سکتا ہے, اس لیے تو چھوٹے, گاڑی خراب ہو گئی, کبھی گاڑی لیٹ ہو گئی, کیا ہو گیا,
ٹھیک ہے نا. تو پھر نہیں رکھے تو بہتر ہے, پر رکھ لے تو یہ اپنی اپنی استطاعت ہے. ٹھیک ہے, چلے آگے ہیں. قضا روزے ایک ساتھ یعنی ایک اسٹریچ میں رکھنا لازم نہیں ہے, یہ یاد رکھنا. تم اس کو میں نے کہا نا پورے سال میں منڈے یا تھرسڈے میں اس میں بھی یا ایام میں بیت کے یعنی وائٹ ڈیز کے جو بھی روزے ہو نا اس کو بھی میں ابھی بتاتی 2 نیت کیسے کرنے کے. لاسٹ ابھی بس تھوڑا ہی ہے سسٹرز. ہاں اس کے بعد ہم آپ کے تھوڑے سے کوشچن بھی لیں گے انشاءاللہ. اچھا, کوئی روزہ یعنی جلدی کھولنا, یاد رکھنا روزہ جلدی کھولنا اور سحری فجر کے اذان سے پہلے تک کھانا افضل اور سنت ہے. تو روزے میں پھر ہم کیا کرتے معلوم ہے, ہم وہ تلن ہو رہا ہے ہم اب بھی ہم روزہ اب بھی کھا لیں گے کھجور, اب بھی پانی پی لیں گے, بس اس پہ تو اذان بھی پوری ہو جاتی ہے. تو کبھی کبھی ہو تو کوئی مشکل نہیں ہے, انسان ہے نا, ہر دن تو سیم تو نہیں ہوتا ہے, لیکن روزانہ نہیں ہونا چاہیے سسٹرز. وہ وقت پہ جیسے ہی اذان ہو فوراً روزہ کھولیں, اس میں یہ سنت ہے اور اس میں اجر بھی بہت ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب اور ایک بات بہت حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے. دیکھیں رمضان کی بہت غور سے سنا, رمضان میں روزے کی حالت میں شوہر اپنی بیوی سے زبردستی جمع کر لے. دیکھو شوہر, ہاں اس کی وش ہے, بیوی کی وش نہیں ہے. بیوی تو بتا رہی کہ میں تو روزے میں ہی تو گناہ ہے, لیکن شوہر اپنی بیوی سے زبردستی جمع کر لے تو بیوی کا روزہ صحیح ہوگا اور اس پر کوئی کفارہ نہیں, البتہ شوہر گنہگار ہوگا. نیز شوہر پر اس دن کے روزے کی قضا اور کفارہ لازم ہوگا, اور کفارے کے لیے وہ ایک غلام آزاد کرے. اگر اس کی طاقت نہ ہو تو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے, اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. یہ بحوالہ صحیح بخاری 1936 میں آیا ہے سسٹرز. یہ فکر سمجھ میں آیا. تو حالانکہ ہم لوگ تو اجتناب ہی کرتے ہیں, لیکن دیکھو انسان کی فطرت کہاں کیسے آتی ہے ہم کو نہیں معلوم نا, ہے نا. تو پھر کیا کرے عورت تو بیچاری یعنی وہ سمجھے کہ میرے پر بھی کفارہ آ گیا. نہیں, زبردستی میاں کرے ہسبینڈ کرے تو اس پر وہ کفارہ رہے گا, اس کا پھر روزہ بھی نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ بھی بہت باریک ہے. دیکھو ذہن میں شہوت کا تصور آئے, یعنی ایسے کوئی خواہش نہیں آئے, ہاں خواہش ہم رک رہے ہو, مطلب اپنے پر کنٹرول ہو, ہاں تو پھر میاں بیوی کیا کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کو گلے بھی لگ سکتے ہیں روزے میں. کیا کرتے, کیا ہونا چاہیے, جیسے ابھی سپوز باہر سے آئے تو خالی گلے لگ لیے تو اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا. ہاں سر پہ بوسہ دیے نہیں ٹوٹے گا, لیکن اور کہاں یعنی آپ کو پتا ہے کہ جنسی خواہشات ابھرے ایسا تو ہم کام کریں گے نہیں نا, وہ تو منع ہی ہے. ٹھیک ہے نا, میاں بیوی تو ازدواجی تعلقات نہ کریں گے, نہ ایسا کیسنگ یا کچھ بھی کوئی اور بھی حرکت ایسی نہیں ہوگی جس سے جنسی خواہشات ابھرے, تو یہ بھی منع ہے. ہاں بس تھوڑا سا گلے لگے تھوڑی سے, ہاں اور سر پہ بوسہ دیے تو کوئی اس پہ کوئی ذائقہ نہیں. اللہ عالم بالصواب. یہ بھی حوالہ کس کا ہے, صحیح بخاری کا ہی ہے. ٹھیک ہے. اور آخری بات, فرض روزوں کی قضا آئندہ رمضان سے قبل کسی بھی وقت ادا کی جا سکتی ہے. تو چلے اب لاسٹ میں ہم بتاتے ہوئے چلے کہ سسٹرز دیکھو, اگر تمہارے روزے سپوز ابھی تمہاری ایج 30 ایئرز ہے, ہاں اب 30 ایئرز تک تمہارے جو بھی رمضان آئے نا, اور کبھی حاملہ ہوئے تو وہ 30 روزے گئے یا 29 روزے گئے, یا تم نے دودھ پلائے تب 29-30 روزے گئے, اور ہر رمضان کے 7 یا 8 روزے گئے. تو اب کیا کرو گے, آپ سپوز کہ آپ 13 ایئرز کی ایج میں آپ مینسس میں آئے فرسٹ ٹائم, ہے نا, تب سے آپ کے روزے گئے نا. تو ایک جنرل ایک اپنا ایک کیلکولیشن بنائے, یعنی یہ لازم ملزم نہیں کہ وہ ایگزیکٹ ایکوریٹ ہونا چاہیے, نہیں سسٹرز, آپ جنرل ایک بنائیں, لیکن بنائیں ضرور. اور یاد رکھیں کہ ہم جب جو
मंडे का रोजा और थर्सडे का रोजा है ना, वो तो सुन्नत है ना, तो उसमें हम दो नियत, देखो वो दो नफल नियत की होती है, नफली नियत होती है ना, नफली यानी एक कज़ा रोजे की एक वो, और हम क्यों रखते हैं, सुन्नत की वजह से, है ना, वो तो नफल रोजे की नियत होती है। तो इसमें कर सकते, दो रोजे की एक नियत नहीं होती, दो रोजों की, ठीक है ना। तो उलमा कहते हैं शव्वाल के 6 रोजे, अरफा का 1 रोजा, 2 रोजे मुहर्रम के, इसमें नियत बदल नहीं कर सकते। लेकिन बाज उलमा तो इसमें भी कहते हैं, अब ये आप, मुझे तो इतना ही मालूम है, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो सिस्टर्स आप क्या करोगे, आपके सपोज 200 बन रहे हैं सपोज, हाँ, तो पहले क्या करोगे, अभी तुमको कॉन्शियसनेस आया ना, तो अभी आप इस रमजान के 6 रोजे 7 रोजे, हाँ, और वो कंप्लीट करने की कोशिश करोगे पहले, और फिर जैसे जैसे आएगा ना, वल्लाह सिस्टर्स आप नियत करें, देखिए ये इतने सारे रोजे अब तो कभी नहीं छोड़ोगे ना, अब तो आपको पता चल गया, तो अब तो 7 रोजे वो कंप्लीट करोगे ही करोगे, है ना, जो छूट गए वो। लेकिन आइंदा के जो पीछे रह गए ना, उसको नियत करेंगे, वल्लाही आपके इतनी आसानी से आपके हो जाएंगे कि आपको पता भी नहीं, चाहे वो 3-4 साल लगे, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन सिस्टर्स प्लीज वो नियत करें कि मेरे को ये रोजे कंप्लीट करने जो मेरे छूट गए हैं, चाहे मेंसेस की वजह से, चाहे हामिला की वजह से, चाहे दूध पिलाने की वजह से, चाहे मुसाफिर की वजह से, चाहे तुमने एग्जाम जो यंग एज में यूनिवर्सिटी के एग्जाम की वजह से तुमने छोड़े हो, ऐसा भी होता है ना, होता है, इंसान की जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो एक्यूरेट नहीं, अंदाजन अप्रोक्सीमेटली काउंट करें और उसको रखना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। तो देखना सिस्टर्स, ऐसा वक्त आएगा कि आप बिल्कुल, आपको लगेगा मेरे सारे रोजे उतर गए अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। चले, तो यहीं तक मेरा था, हाँ, अल्लाह ताला माफ करे, जो कुछ अगर हमारे से कोई भूल हो, कोई बात कह दी हो, तो अल्लाह गुनाह माफ करे, हाँ, और अल्लाह ताला हमको इन्हें रोजे की पाबंदियों के साथ एहतसाबन, यानी नियत क्या है, अजर की है ना, अल्लाह से हमको तकवा हासिल करना है ना, हमारी तो नियत यही है। तो अल्लाह ताला उस नियत के साथ हमें, अभी क्या बताया गया ना कि खालिस दिल के साथ हम रमजान में एंट्री करेंगे इंशाल्लाह, और एहकाम की जरूर पाबंदी करेंगे, है ना, जो चीज मना की है उसको रुक जाएंगे इंशाल्लाह, और रोजे को इंशाल्लाह अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह, और हमारे अहलो अयाल को भी अल्लाह ताला बहुत अच्छी तरह से रमजान गुजारने की तौफीक अता फरमाए, और बहुत मदद करे, है ना, और बहुत को तुमको रगबत भी देनी है कि नहीं रोजा रखना है। कभी कभी ना कोई ऐसा बस मामूली सी चीज होती है और बोलता है कि नहीं मुझे रोजा नहीं रखना, तो उसको भी आप एनकरेज करें इंशाअल्लाह, हाँ, और रोजा, क्योंकि रोजा छोड़ना बाई से कोई उजर है तो कोई मुश्किल नहीं, जानबूझ के तोड़ देना उसमें कफारा है, हाँ, तो ऐसा भी ना हो, हाँ, कोई अगर ऐसा कहे कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही तोड़ रहा हूँ, तो बहुत शिद्दत हो तो ही वो तोड़ सकता है, वरना तो नहीं, ठीक है। चले, वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जरा तो आवाज पहुंची हमारी।